آ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے تکبیر سننا اور کھڑے ہو کے سننا نہیں. جو حضور سے پیار کرنے والے ہیں ان کا شعار یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے تکبیر سنتے ہیں اور حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوشش کیا کریں. یہ جسے ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں نا، یہ چھوٹا نہیں ہے. اللہ کے یہاں نیکی چھوٹی نہیں ہوتی. کیا پتہ اسی نیکی سے اللہ پاک بخشش فرما دے، وہ بڑیاں رہ جائیں اور چھوٹی نیکی پہ بخشش ہو جائے. اور ایسا ہوتا بھی ہے. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج 22واں ختم نبوت کورس ہے. کیونکہ اب ہمارے بیچ میں سے چھٹیاں ہو رہی ہیں، ایک دن چھٹی ہوتی ہے، ایک دن چلتا ہے. تو اس لیے اب روزہ تو 24واں ہے اور اس میں 2 چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں. وہ رات لگتی ہے تو ظاہر ہے پھر آگے درس نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے آج کا جو ہمارا کورس ہے یہ 22واں کورس ہے. اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی رحمت بھری بنائی اور ہمیں آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عزت اور شان بالخصوص ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ حدیث پاک یاد کی تھیں، اسے پھر دہرا لیا جائے. کہ پہلی حدیث پاک کیا ہے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. دوسری حدیث پاک انت رسول اللہ و خاتم. یہ تو حضور کہ خاتم النبیین ہونے کے ثبوت پر احادیث ہیں، اور کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں یا حضور کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نبی نہیں. تو اس پہ جو حدیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ مفہوم بیان کر دیں اگر حدیث پاک یاد نہیں. ایک تو انا العاقب ہے نا ثبوت پہ کہ رسالت و نبوت ختم ہو گئی. یہ بولیں ان الرسالۃ قد. ماشاءاللہ تو یاد کر لیے جوانوں. یہ اتقاء والے بول رہے ہیں، انہوں نے کل مجھ سے کتاب منگوائی تھی اور یہ حدیث پاک یاد کر رہے تھے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. یعنی اس بات پہ تو آپ نے یاد کی تھی کہ حضور آخری نبی ہے، تو اس پہ بھی آپ نے حدیث مبارکہ یاد کی. پھر ہم نے اب اگلا دور شروع کیا تھا کہ جس میں یہ تھا کہ بطور خاص یہ جو ذکر ہوا کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں مل سکتی کسی کو، نہ ہی رسالت مل سکتی ہے. تو ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی. فلا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، ولا نبی، ولا میرے بعد کوئی. پھر یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے سارے نبی کیا کرتے تھے؟ سیاست فرماتے تھے. ایک نبی جب دنیا سے پردہ فرما جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے، کیونکہ نبوت کا دروازہ کھلا تھا. تو دوسرے آ جاتے، دوسرے بعد تیسرے آ جاتے. اس لیے پھر ایک دوسرے کے وہ جو منصب تھا وہ دوسرے کو ملتا اور وہی منصب جو ہے اس کا حق ادا کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو فرمایا پھر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں میرے بعد خلفاء ہوں گے. کون ہوں گے؟ یعنی یہ سارے دروازے بند ہو گئے. یہ کانا کہاں سے آیا؟ حضور نے تو کسی کی گنجائش چھوڑی ہی نہیں. جو وہ بھی بولے گا وہ لعنتی ہوگا اور وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا. اور ان لعنتیوں کو حضور نے دجال فرمایا ہے اور ان کو حضور نے کذاب فرمایا. کیا فرمایا؟ شیطان کو بھی حضور نے کذاب فرمایا اور شیطان کے چیلوں کو بھی حضور نے کذاب فرمایا، دجال فرمایا. دجال، کذاب. وہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کو بھی ہم مزید ہائی لائٹ کریں گے. آج یہ حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں. طبرانی میں، طبرانی موجم اور ابو نعیم نے یہ حدیث پاک ذکر کی ہے، جس کے راوی بھی یہ امیر المومنین منصور میں امیر المومنین حضرت علی مجلس سے درود شریف کا ایک صیغہ، وہ بھی حضرت علی شیر خدا سے ہے. اور یہ درود شریف کا ایک صیغہ ہے. درود شریف کا بعض لوگوں نے تو یہ جو ہے نا بس وہ کیا کہتے ہیں کہ سنگ بسانے والے کام ہے. کیا ماننی نہیں، لا نصلی، وہ ہم نہیں مانتے، بس سنگ بسانا ہے. حضرت علی شیر خدا سے ایک درود شریف کا یہ بھی صیغہ ہے. یعنی آپ یوں کہتے اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک و رأفت تحننک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح لما اغلق. آپ کہتے ہیں کہ الہی اپنی بڑی درودیں، اپنی بزرگ درودیں، یعنی درود، بڑے درود، بزرگ درود، و نوامی برکاتک،
اور اپنی بڑی برکتیں اور رحمت کی مہر اس ہستی پہ نازل فرما، ان پہ نازل فرما جن کا نام محمد ہے اور وہ تیرے بندے اور تیرے رسول خاتم ہیں، تیرے رسول خاتم ہیں۔ حضرت علی شیر خدا تو یہ بھی درود پڑھتے تھے، یہ بھی صیغہ ہے کہ اس کیا انداز تھا کہ جو تیری بزرگ درودیں ہیں اور تیری بڑی رحمتیں ہیں، جو تیری بڑی برکتیں اور تیری رحمت کی مہر ہے، یہ آمینہ کے لال پہ فرماتے، اور وہ تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول خاتم ہیں، تیرے آخری رسول ہیں، لما سبقہ جتنے گزر چکے، اور والفاتح اور وہ ہر مشکل کو کھولنے والے ہیں، ہر مشکل کو مولا مشکل کشا شیر خدا ہیں، کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے بنایا ہے، وہ ہیں جو ہر مشکل کو کھولنے والے ہیں۔ والفاتحہ، اور یہ طبرانی میں موجود ہے۔ اسے میں کہتا ہوں یہ کون سی حدیث سناتے ہیں آپ کو؟ حدیثیں وہی جو ان کے مطلب کے مطابق ہوں گی، دوسری چھوڑ جائیں گے، حالانکہ یہ بھی تو طبرانی میں موجود ہے جس میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا کر رہی ہیں، اور اس میں کہتے ہیں حضور فاتح ہیں لما کس کے؟ ہر مشکل کے، یعنی ہر مشکل کو کھولنے والے رسول اللہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو ذریعہ بنایا، اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ جنت کا دروازہ بھی حضور کھولنے والے ہیں۔ آگے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں، کھٹکاؤں گا بھی میں، کھلے گا بھی میری وجہ سے۔ یہاں تو ایمان بھی حضور کی وجہ سے ہے، جب تک آپ کا نام نہ لو مومن ہی نہیں ہو سکتا، بدبخت رہے گا ساری زندگی۔ حضور کے نام سے اللہ کا اقرار اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہو تو پھر دل کے بند کھلتے ہیں، پھر اندر نور آتا ہے، ورنہ نور نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک جو میں نے آپ کو بتائی، جو بھی آپ نے یاد بھی کر لی ہے، تیسری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یبقى من المبشرات، لم یبقى، ایک تو یہ نا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات الرؤیا الصالحہ، فرمایا نبوت باقی نہیں رہی، نبوت ہاں مبشرات باقی ہیں، مبشرات، نبوت باقی نہیں۔ یہ دیکھو کتنے واضح الفاظ ہیں۔ وہ مبشرات کیا ہیں؟ الرؤیا الصالحہ، یعنی سچی خوابیں۔ فرمایا نبوت باقی نہیں رہی مگر مبشرات، سچی خوابیں باقی ہیں، یعنی فیضان نبوت باقی ہے۔ فیضان نبوت کیا ہے؟ کہ اس امت میں ایسے ہیں جنہیں سچی خوابیں آئیں گی، یہ نبوت کا فیض ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں نبوت باقی نہیں رہی، یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میرے بعد تو مبشرات ہوں گی، کیا ہوں گی؟ اب کتنی حدیث باق واضح ہیں، قرآن تو قرآن ہے، پھر ہم نے کتنی حدیث بیان کی۔ اب وہ حدیث باق ہے جس میں حضور خود ہی فرما رہے ہیں، وضاحت کرتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد مبشرات ہیں، میرے بعد خلفاء ہیں۔ تو مبشرات رؤیا صالحہ خود ہی وضاحت فرما دی کہ مبشرات کیا ہیں، فرمایا وہ اچھی خوابیں ہیں۔ تو فیضان نبوت باقی رہے گا، لیکن نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی۔ اب دوسری حدیث، وہ تو صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اب یہ طبرانی معجم میں حدیث پاک موجود ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذہبت النبوہ، نبوت گئی، نبوت ہو گئی، اور فرمایا فلا نبوت بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحۃ یراها الرجل او ترى له، فرمایا نبوت گئی مگر مبشرات باقی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، فلا نبوت نہیں ہوگا میرے بعد کوئی نبی مگر مبشرات، یعنی اچھی خوابیں وہ مرد اسے دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں، یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح احمد میں، ابن خزیمہ میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، فرمایا نبوت گئی اور مبشرات باقی رہ گئی۔ کیا باقی رہ گئی؟ مبشرات کیا ہیں؟ اچھی خوابیں، بولیں ذرا، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا نبوت ہو گئی، اب مبشرات رہیں گی، اور مبشرات ہی چلیں گی، یعنی فیضان نبوت۔ یہ کتنی حدیث واقع ہے۔ اب مسلم شریف میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس، اب یہ پتہ کون سی حدیث واقع ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
وصال اقدس سے چند لمحے پہلے کی حدیث پاک ہے. چند لمحے جب میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، لوگوں کو نماز پڑھائیں، انہیں کہیں. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے. فرمایا ابو بکر سے کہیں مرو ابا بکرین فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، حکم دو ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، صحابہ کو نماز پڑھائیں. تو اس وقت جب بات کی گئی تو آپ کا انداز یہ پتہ چلتا کہ جلال میں ابو بکر سے کہیں نماز پڑھائیں. تو پھر مصلی رسول پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے اور پیچھے جماعت صحابہ تھی. اور حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تھے. ظاہر ہے کہ وہ وصال کا جو مرض تھا بشری تقاضے کے مطابق اس کی شدت تھی، تو شدت سے تو آپ باہر بھی نہ آ سکے، یہ عالم تھا. اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو پٹی سے باندھا ہوا تھا، یعنی اس طرح باندھا ہوا تھا. ایک منٹ تک چلتے ہوئے آپ کو بات یہ بتا دوں کہ وہ بات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کو بتائیں ان کی یہ بدبخت و تانے دیتی رہتی ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں ظالم. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلم دو ہاتھ کا کہا تھا. قلم دو ہاتھ، یہ پتہ ہے شیعہ کیا کہتے ہیں، یہ قلم دو ہاتھ میں حضرت علی شیر خدا کی خلافت لکھنی تھی تو حضرت فاروق اعظم نے روک دیا. یہ بدبختی ان کی. ذرا جب بندہ بدبخت ہو جاتا ہے ایسی گندی باتیں کرتا ہے، کیا فاروق اعظم وہی کو بھی روک لیں گے؟ اتنی طاقت ہے فاروق اعظم میں کہ خدا وہی فرمانا چاہے تو فاروق اعظم روک دیں. بدبخت تو جاؤ جا کے دو جنو کسی اور کو پھر آگے تمہیں بتائے کہ شیطان نے تمہیں کہاں پہنچایا ہوا ہے. کون ہے ایسا جو اللہ کی وحی کو روک سکے؟ تو اگر وہی مالک بھیجنا چاہتا تو پھر کون روک سکتا تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ہائی لائٹ کرتے مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ حضور کے وصال مبارک کا تھا، وہ وصال کا مرض تھا. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے روکا کہ یہ ایسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے. انہوں نے تو آپ کا خیال کیا، تو یہ جو ہے نا اوپر سے لے کے نعوذ باللہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے. تو وہ لڑکا مجھ سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے تو ان سے ایسا ہوگا، یعنی حضور کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، حضور کو بھی ایسا مرض ہو سکتا ہے، حضور کی بھی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. یعنی کہ بات کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں؟ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ خدا ہے جس میں یہ ہے ہی نہیں نہ تغیر نہ تبدل نہ تاثیر لینا. آپ بے مثل بشر بھی ہیں اور بے مثل نور بھی ہیں. بشری تقاضے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی اور پھر درجے بلند ہوتے ہیں. میں نے پھر انہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک درجے کا بخار ہوتا ہے، تمہیں ایک، اور مجھے ڈبل ہوتا ہے. تمہیں سنگل بخار ہوتا ہے، مجھے ڈبل ہوتا ہے. تم میں میری مثل کون ہے؟ میرا مقام اتنا اللہ کے ہاں کہ تمہیں تھوڑا سا درد ہوتا ہے، مجھے زیادہ ہوتا ہے. مقام کی بات ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. یہ بشری تقاضا ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے. پھر اس میں امت کے لیے بھی رہنمائی ہوتی ہے. پھر اس میں جو درجے بلند ہوتے ہیں وہ انہیں پوچھو جن کی ہوتے ہیں. اس لیے یہ باتیں نہیں ہے کہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور مرض کا جو وصال کا مرض تھا ایسی کیفیات نہیں ہوئی، لیکن اس میں بھی حضور بے مثل و بے مثال ہیں. اور پھر اس میں امت کے لیے بھی ایک نظام تنیم ہوتی ہے، سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کی بات کی تو پھر اسے سمجھایا کہ حالت ایسی تھی. تو اس وقت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے کھڑے تھے اور پیچھے صحابہ کی جماعت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا. تو جب پردہ اٹھایا تو غلاموں کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا. اب صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا؟ یہ میری آپ کی نماز ہے. اور ویسے ہماری نماز میں بریانی یاد رہے. ہمارا تو یہ حال ہے کہ جلدی جلدی مغرب کی نماز ہے تو وہ گھر جا کے پکوڑے چھوڑ کے آئے ہیں، ابھی وہ بھی کھانی ہے. یہ تو ہماری نماز ہی ہیں اور بڑی مشکل سے ہمیں ہماری پلیٹ بھی چھوڑتی ہے. مگر نماز کھڑی بھی ہو جاتی تو ہم کہتے ہیں پہلے تھوڑا کھا ہی لیں، ایسے جیسے بعد میں نصیب ہی نہیں ہونا. تو پھر مر گئے تو پھر وہ کوئی اور کھا جائے گا تو اس کا کیا کریں گے؟ ہم تو اتنا نفس میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری یہ حالت ہے. اذان بھی ہو رہی ہوگی تو ہماری یہ حالت ہوگی، نماز کھڑی ہونے لگی ہوگی، پھر بھی جلدی پھر بعد کا یہ سمجھتا چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے.
بعد میں بھی جماعت کرانے کی، ایسی صورت ہے تو بندہ ہی گناہ گار ہوتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہو کوئی نہیں بعد میں دوسری نماز کرا لیں گے، اس کے لیے تو اجازت نہیں ہے دوسری نماز کے لیے. یہ تو ضرورت کی پیش نظر دوسری نماز ہوتی ہے کہ وہ سفر سے آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ تھا، کوئی جو شریعت جس کو قبول کرتی ہے، پھر اس کے لیے نماز ہوتی ہے. تو جس نے یہ ذہن ہے 4 روٹیاں کھا لوں بعد میں جا کے نماز پڑھ لوں گا، کوئی نہیں دوسری پڑھ لیں گے، تو ایسا شخص ہی گناہ گار ہے. اس کے لیے تو نماز پڑھنی دوسری کی اجازت ہی نہیں جماعت کے ساتھ. لیکن بعض لوگ یہ سمجھ آتے ہیں وہ صحابہ تھے جن کے دل کو آمنہ کے لال نے چمکایا تھا اور ہر ایک کو کامل کر دیا تھا. تو انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ پردہ ہٹائیں؟ یہ صحابہ کی نماز. انہیں حضور کی خوشبو آتی ہے، ذرا ناک میں ہمارے شاید اگر نزلہ نہ ہو تو پھر اب بھی خوشبو آتی ہے، اب بھی خوشبو آتی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے. پھر وہ نماز پڑھیں اور حضور کا پتہ ہی نہ چلے انہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاش اللہ دل کی نگاہ دے انہیں حرم خدا میں حضور بھی نظر آئیں. نظر آتی ہیں لیکن دل کی نگاہ ہو تو، جلوے ہوں تو حضور ہے کہاں؟ اللہ پتہ میں ہے ہی محبوب کے ساتھ ہوں. ان اللہ معنا، حضور نے کہا صدیق فکر نہ کر، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ حضور کے ساتھ ہے. کوئی نظر ہو تو پتہ چلے نا کہ کیا یہ اس پہ میرا موضوع بھی نہیں ہے، مگر اس بات کو کھولوں تو پھر پتہ چلے حضور اللہ کے ساتھ ہے. لیکن صحابہ نماز ہی میں چہرہ پھیر لیا، اس میں ادھر ہے اجازت؟ تو نماز ہی میں چہرہ دیکھا کیسے ہے؟ چہرہ دیکھے تب جاتا ہے جب بندہ پلٹے، مگر آپ پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے پیچھے دیکھا. ان کی نماز یہ ہے کہ خیال مصطفیٰ نماز ٹوٹ جاتی ہے. وہ ایسے کہتے ہیں بخاری. میں نے کہا بنا عشق جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار، اس کو نہیں آتی بخاری. آؤ ہمارے پاس بیٹھو تمہیں بخاری بتائیں، یہ بھی بخاری ہے. یہ نہیں تجھے نظر آتی کہ شیطان نے یہ اندھا کر دیا ہوتا ہے، وہ ادھر سے گزر جاتے ہو؟ یہ بھی بخاری ہے کہ صحابہ حضور کو دیکھنے لگے تو پردہ ہی ہٹا تھا، تو صحابہ حضور کو دیکھ رہے ہیں. تو جب حضور کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت صحابہ اتنے خوش ہوئے. ظاہر ہے حضور نظر نہیں آ رہے تھے انہیں چند دن سے، تو ہر کوئی تڑپ رہا تھا. ظاہر ہر کوئی عاشق تھا تو تڑپ رہا تھا. جب آمنہ کے لال نے پردہ ہٹایا صحابہ باغ ہو گئے، اتنے خوش ہوئے. پڑھو بخاری، قریب تھا. صحابہ نے ارادے بھی کر لیے، یہ نہیں کہ ارادہ نہیں کیا، ارادہ بھی کر لیا کہ ہم نماز توڑ دیں. نماز توڑ دیں، ارادہ کس وجہ سے؟ رویہ نبی سے خوشی بڑی ہوئی حضور کا چہرہ دیکھنے سے. اس وقت پھر صحابہ نے کہا جب پردہ ہٹا اور ہم نے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے مصحف کا ورق ہی کھل گیا ہے، قرآن کا ورق ہی کھل گیا ہے. یہ ہے جنہیں حضور نے نوازا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا حضور ہمارے جیسے ہیں، ہمارا چہرہ تو بس یہ بشر ہیں، نعوذ باللہ یہ ہیں. انہوں نے کہا ایسا لگا، ایسی چمک تھی، ایسی روشنی تھی، ایسا چہرہ چمک رہا تھا. تشبیہ بھی کیسی دے رہے ہیں، کہتے ہیں گویا کہ ہمیں ایسا لگا جیسے صفحہ قرآن ہی کھل گیا. یہ ہے صحابہ. ہم کہتے ہیں تم نام کے صحابہ، نوکرے صحابہ لیبل لگانے سے نہیں ہوتے، صحابہ کا کردار اپنانے سے ہوتی ہیں، کہ صحابہ کی سوچ لینے سے ہوتی ہیں. تو صحابہ تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ قرآن کا صفحہ ہی کھل گیا. اب یہاں تک پہنچ گئے تھے، ارادہ بھی کر لیا تھا. تم کہتے ہو نبی کا خیال آئے، تیری نماز تو ہوتی نہیں، ہماری نماز خیال نبی کے بغیر ہوتی بھی نہیں. کون سا وہ ہے کہ نبی کا خیال آئے تو نماز بدبخت ہو؟ یہاں تو ایسے بھی کرنے میں نبی کا خیال آتا ہے کہ یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. نماز ساری کی ساری سنت مصطفیٰ کا نام ہے اور کردار مصطفیٰ کا نام ہے. اللہ کی عبادت ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے. زندہ باد، زندہ زندہ. اور نعرہ ہی ہولا جا لگیا تو دیکھو بابا جی کنی محبت ہے تو سارے آواز زیادہ ہونا دی ہے. زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ. بڑی شان والی، بڑی شان، ماشاءاللہ ایسے نعرے ہیں سبحان اللہ. سوئے ہوئے بھی اٹھ جاتی ہیں. یہ نیٹ پہ بھی دیکھنے والے اور اٹھ جائیں گے
کہ ادھر تو اتنے جاگ رہی ہیں، یہ تو رات کو بھی لیٹ سوئے ہیں، تو پھر بھی دیکھو صبح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ہمارا تعلق آمینہ کے لال کے ساتھ ہے۔ تو یہ تو تر و تازہ چہرے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ صحابہ نے ارادہ کر لیا۔ تو میں کہتا ہوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، واہ، اللہ نے تو تشہد میں بھی اپنے محبوب کا نام رکھا۔ جہاں تشہد ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ یہ جو آپ بیٹھتے ہو تو کس کے سامنے بیٹھتے ہو؟ خدا کے سامنے بیٹھتے ہو۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن کے ذریعے ہمیں وہ شان ملی ہے۔ ہم کہاں اور رب کہاں، بارگاہ خدا بندی کہاں، لیکن حضور کے ذریعے ہم تشہد میں اللہ کے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں سلامی بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ ہم نے کہا تو رب نے تو بیچ میں بھی نام رکھا اپنی عبادت، التحیات للہ والصلوات، یہ کیا ہے؟ کس کے آگے ہو؟ لیکن یہاں بھی کہا میرے محبوب پہ سلام، السلام علیکہ ایھا النبی۔ نماز وہ تک کامل نہیں ہوتی جب تک آمینہ کے لال کا ذکر نہ ہو، خیال ہو تو پختگی ہوتی ہے۔ وہاں تو ارادہ کر لیا تھا نماز توڑنے کا، چہرے بھی پھرے ہوئے، حضور کو بھی دیکھا تو حضور نے یہ تو نہیں کہا صحابہ نماز ٹوٹ گئی تو نماز پہ پھر گئے ہو، کس کی اجازت تھی؟ نہ، آپ نے نماز مکمل کرو۔ نماز، کسی شاعر نے کس خوبصورت انداز میں اس کی تصویر کشی کی ہے، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیری دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ ادائے، حضور دکھا رہے ہیں نا جلوے، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ تمہیں کیا پتا نماز کیا ہے؟ نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، اور چہروں کی قضا کب ادا ہو؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ تو انہیں پوچھو نا جنہوں نے آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھا ہے، جن کی نماز ہی حضور کو دیکھنا تھا، نماز میں بھی حضور کو دیکھا کرتے تھے۔ بس حضور کے تو پھر کیا شاعر بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو۔ پوچھو شیر مصطفیٰ کو، شیر خدا کو پوچھو نماز عصر کیوں گئی، قضا ہو گئی، پھر واپس سورج پلٹ آیا ہے۔ نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، ادا ہو سکتی ہے لیکن چہروں کی قضا کیسے ادا ہوگی؟ نماز گر قضا ہو پھر ادا ہو، چہروں کی قضا کب ادا ہو؟ یہ تو انہیں پوچھو، یہ کون سے لانتی آگے جنہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے بخاری، وہ ہے شیر خدا، اور عصر بھی حضور پہ قربان۔ تو پھر سورج بھی پلٹ کے آتا ہے۔ اسی میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں۔ کہاں اس واقعات سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، سب کچھ حضور کی اتباع میں ہے۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، یہ سارے فرائض فروع ہیں۔ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، سارے اصولوں کی اصل حضور کی پیروی ہے۔ حضور کی پیروی میں نماز بھی چلی جائے تو عبادت ہے، حضور کی پیروی میں جان بھی چلی جائے تو عبادت ہے، حضور کی اتباع میں بندہ ظاہراً کفر بھی کہہ دے تو عبادت ہے۔ لیکن پیروی حضور کی ہو کہ جابر بادشاہ کے سامنے زبان پہ کلمہ کفر ہو، دل میں حضور کا پیار ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ انہیں کیا پتا کہ حضور کی ذات کیا ہے؟ تو صحابہ پیچھے تھے، چہرہ بھی حضور کی طرف کر لیا، پھر بھی نماز مکمل کرو۔ اس وقت حضور نے فرمایا، کیونکہ اب دیکھو حضور خطاب کس کو کر رہی ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، نماز سے چہرہ پھیر لیا، اب حضور صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس۔ کسے کہہ رہے تھے؟ تو وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، تب نماز پڑھتے ہوئے خطاب کرنا چاہیے، تو نماز تو رک گئی ہے، بلکہ نماز جاری ہے، رکی کیسے ہے؟ یہ تو حضور کی وہ ذات ہے کہ حضور نے فرمایا جب صحابی نماز چھوڑ کے نہ آئے، جب آپ نے بلایا ان کو، پڑھو مسلم، کیا موجود نہیں؟
لیکن لوگوں کو یہ بتاتے ہی نہیں، کیونکہ اندر کالا ہو تو پھر لگا تالا ہو تو وہ پھر ادھر اجالا ہی نہیں ہوتا، تو جب اجالا نہیں تو تکلیف ہونی، انہیں حدیث بیان ہی نہیں کرنی۔ آپ نے جب بلایا تو وہ آئی نہیں، نماز جلدی سے مکمل کی، تو جب آپ نے پوچھا نا تو انہوں نے کہا، تو آپ نے کہا آپ نے یہ نہیں پڑھا، آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تمہیں اللہ اس کے رسول بلا رہے فوراً آ جاؤ۔ میری تو ذات وہ ہے جن کو رب نے یہ شان دی ہے کہ نماز بھی ہو تو نماز چھوڑ کے آ جاؤ، میری بات مانو، پھر جا کے پوری کر لو، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ نماز کیسے ٹوٹے گی؟ یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہی آقا ہیں جو وصال سے پہلے صحابہ نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو۔ آخری دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں وہ بھی ختم نبوت کا، یا ایھا الناس انہ لم یبق من المبشرات النبوہ، اے لوگوں سن لو، نبوت کی مبشرات باقی رہ گئی ہیں، نبوت کی مبشرات یہ باقی رہ گئی ہیں۔ وہ کیا؟ رویا صالحہ، میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں رویا صالحہ رہ گئی ہیں۔ وہ یراہ المسلم، جسے مسلم دیکھتا ہے وہ سچی خواب، یا اس کے لیے دیکھی جاتی ہے۔ فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہاں مبشرات رہیں گی، اور مبشرات کیا خود ہی فرما دیا، وہ اچھی خوابیں ہیں جسے مسلمان دیکھتا ہے، جسے یہ حضور نے کیا فرمایا، یرا، یہ نہیں ادھر وہ بھی گنجائش نہیں، یراہ المسلم، اچھی خواب مسلمان دیکھتا ہے یا مسلمان کے لیے دیکھی جاتی ہے، یہ فیضان نبوت باقی رہے گا۔ تو یہ حدیث پاک تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں صحابہ تھے تو حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی حضور نے ختم نبوت کی بات کی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، ہاں نبوت کی مبشرات میں سے باقی رہیں گی، وہ رویا صالحہ ہیں جسے مسلمان دیکھے گا یا اس کے لیے دیکھی جائیں گی۔ اب آخری حدیث سے بس سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ در ہم آگے چلیں گے۔ اور یہ بھی اعلیٰ حضور نے کمال کیا، ہم نے 15 روزہ ختم نبوت میں اس حدیث پاک کو ایک سے زائد راویوں سے روایت بھی کیا تھا، اور پھر اس پہ سیر حاصل بحث کی تھی اس کے اوپر، اور مرزیوں کے جو وہ اعتراضات ہوتے ہیں ظالموں کے، اس کا جواب بھی تھا اس میں۔ اور اب اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت اس کو لائے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک باقی پھر آپ اسے خود سنتے رہنا، وہ ختم نبوت کورس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے، اگر میرے بعد نبوت ہوتی، اگر تو میرے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے، یہ اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے۔ فرمایا ما مات ابن ابراہیم، تو پھر ما ماتا، میرے بیٹے ابراہیم فوت نہ ہوتے۔ پھر ایک میں یہ ہے کہ اگر ابراہیم نے ماہد کو بھر دیا، یعنی تھوڑے سے بڑے ہوئے نا حضرت ابراہیم، تو اتنے بڑے ہوئے کہ پنگوڑے کو بھی بھر دیا، جسم بڑھ گیا آپ کا۔ وَلَوْ عَاشَ، اگر وہ زندہ رہتے، لَكَانَ نَبِيًّا، تو ضرور نبی ہوتے۔ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ لِيَبْقَى فَإِنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں، کوئی تو واقعی نہیں رہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری۔ تو یہ کانا کہاں سے آئے گا؟ یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بھی، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے ہوتے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو جب میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہو سکتا، میرے بعد کوئی نہیں ہو سکتا، تو میرے بیٹے ابراہیم کو اگر اللہ زندگی دیتا تو وہ نبی ہوتے، لیکن رب کا فیصلہ تھا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا، کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ زندہ نہیں رہے۔ اب یہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زندہ نہیں رہا، آپ فرما رہی ہیں، تو یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ دجال کہاں سے آ گئی ہیں جو آگے ادھر بکواس کر رہی ہیں؟ میں نا بیٹا بھی قربان ہو گیا، بیٹا بھی۔ اور اس پہ بحث ہے، اس پہ بحث ہے کہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت کے حدیث پاک صحیح ہے، حدیث سے مرفوع ہیں، کیونکہ بعد محدثین نے انکار کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں، احادیث سے مرفوع، ایک حدیث نہیں، احادیث یہ جو ہے مرفوع ہیں، یہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب جو نا بعد نے کہا کہ یہ تو لازم ملزوم تو نہیں ہے، ملازمہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا، تو یہ کیسے کہ حضور کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا؟ پہلے نبی تو ہو نہیں سکتا، تو پھر وہ بیٹے ہوتے، تو پھر جبکہ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی نہیں ہوا۔ اب یہ جو ہے نا یہ انہوں نے کہا، تو اعلیٰ حضرت عظیم مرتبت نے کیا فرمایا؟ آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ
کون ہے؟ اعلیٰ حضرت. یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا؟ حضور کے اہل بیت ہے یا پہلے نبیوں کے اہل بیت ہے؟ کہا تم کس پہ قیاس کرتے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ کس پہ قیاس کرتے ہو؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کرتے ہو اور ہمارے نبی کی آل کو قیاس کرتے ہو، آپ کے گھر والوں کو قیاس کرتے ہو. کہا نا، نوح علیہ السلام پہ بیٹے پر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو قیاس نہ کرو، حضور کا مقام ورا الورا ہے. اب یہ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کو سلامی پیش ہوتی، ایسے نہیں اعلیٰ حضرت کی گردنیں جھکی ہوئیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور کے صاحبزادے اور نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ، کہا اس پہ ان پہ کیوں قیاس کر رہے ہو؟ یہ حضور ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اونچے ہیں. ان نبیوں کے وہ نخرے مالک نہیں اٹھاتا جو آمنہ کے لال کے اٹھاتا ہے. جو ان پہ کرم ہے، جو ان کے فضل ہے. آپ حضور کی اولاد کو حضور سے دیکھو، نوح علیہ السلام یا دوسرے نبیوں سے نہ دیکھو. اس لیے دوسرے نبیوں کی تم بات کرتے کہ ان کے ضروری نہیں ان کا نبی، میرے آقا کی اولاد ممتاز ہیں ان کی اولاد سے، وہ حضور کی ہیں. اس لیے ان کے لیے نہیں، میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہوتا تو پھر وہ نبی ہوتا، جبکہ رب کا فیصلہ تھا کہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، ان کے ہوتے بھی کوئی نبی نہیں. اس لیے انہیں زندگی ہی نہیں دی اور انہیں چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پہنچ کے باتیں کرتی ہیں. اعلیٰ حضرت مانتے ہیں حضور کی اولاد ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے وہ باتیں کی ہیں کہ بندہ حیران ہو کے رہ جاتا ہے حضور کے بیٹوں کے متعلق، حضور کی آل کے متعلق. یعنی فاطمی سید، یعنی آپ کا نسب تو یہاں سے ہی ہے، امامین حسنین کریمین کی اولاد، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نسب ہے. یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ حضور کی نسل کس سے چلی؟ باقی کس سے چلتی ہے؟ اور یہ بیٹی سے، سیدہ طیبہ طاہرہ. اس لیے امام حسن کو سید کہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کو سید کہتے ہیں کہ یہ فاطمی سید ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسروں سے الگ ہے. دوسروں سے کیوں؟ یہ خون مصطفیٰ. یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو ایسی باتیں لکھی ہیں کہ بات بیان کر دیں تو بات کے میدے ہضم نہیں کرتے. آپ نے ایسی باتیں کی ہیں. آپ نے کہا سید کافی نہیں ہو سکتا، ہو حضور کی آل، یعنی فاطمی سید. نام کے تو بڑے مل جاتے ہیں، شاہ شاہ، مراسی ہوتا ہے تو شاہ بنا ہوتا ہے. سیالکوٹ میں مراسی تو لاہور شاہ بنا ہوتا ہے، ادھر شاہ بنا ہوتا ہے، اور ادھر منگتا ہوتا ہے تو ادھر چودھری بنا ہوتا ہے. ایسے ظالمہ نسب بدل دیا آپ نے. لانتی ہیں یہ شخص جو اپنا نسب بدلتا حضور کی طرف نسبت کرتا. کتنا بڑا لانتی ہے. حضور کا نسب سب نسبوں سے اعلیٰ ہے. حضور کا نسب حسب، نبی وہ ہوتا ہے جس کا نسب بھی اچھا ہو، حسب بھی اچھا ہو، جس کی خلقت بھی اچھی ہو، جس کا کردار بھی با کمال ہو، پاکیزہ ہو. وہ نبی ہوتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ نسب، حسب، خلقت اور کمال انتہا کو پہنچا ہو، وہ نبی ہوتا ہے. نبی یہ مستحق نہیں ہوتے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ اللہ نے چنے ہوتی ہیں. یہ پاکیزہ لوگ ہیں جن کو ہم نے نبوت عطا فرمانی ہے. تو آپ دیکھو اعلیٰ حضرت نے جو گفتگو کی ہو، آپ فتح رضویہ شریف میں پڑھو تو اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی آل ہے یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافر نہیں ہو سکتا. تو جو کافر ہوا آپ کہتے ہیں وہ اولاد ہی نہیں ہے. یہ فتوے دینے والے فتوے دیں وہ کافر حضور کی اولاد نہیں ہے. اور پھر جب حضور کی اولاد بھی کافر ہو جائے تو حضور کی شان ممتاز شان کیا؟ یہ حضور کا خون ہے. بلکہ یہاں تک اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اس پہ علماء کے جو اتفاق ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ سید یعنی بعد میں آنے والے بالفرد، یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قطعی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، یہ بھی قطعی نہیں ہے، لیکن اللہ سے امید واسع ہے کہ اللہ پاک انہیں ایسے بخشے گا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر بھی خلود فی النار سید کے لیے نہیں ہے. خلود فی النار یعنی ہمیشہ جنت میں. کیوں؟ کہاں کہ وہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کی آل ہے. تو جو ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے تو پتہ چلا وہ کفر بھی نہیں کریں گے. وہ کفر بھی، جو کافر ہے وہ خلود فی النار ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
تو اگر حضور کی آل بھی رہے تو فرق کیا رہا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ خون مصطفیٰ ہے اور حضور ممتاز ہیں، اور اس پہ پھر اعلیٰ حضرت اکیلے نہیں، پیچھے امت ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سید ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو قادیانی ہو جائے وہ سید ہے؟ حضور کا گستاخ ہو وہ سید ہے؟ نہیں، وہ سید نہیں، سید گستاخ نہیں ہو سکتا، سید رسول اللہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے بات تھوڑی سی کر دی ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو دیگر انبیاء کے گھر والوں پہ قیاس نہ کرو، حضور ان میں ممتاز ہیں، حضور جیسا کوئی نہیں ہے، اوروں کے لیے اور ہیں، آمنہ کے لال کی اولاد کے لیے اور ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت یہ مرتبہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو ایسی بات کرنے کی ساری حدیثیں مرفوع ہیں، اور میرا فیصلہ یہ ہے کہ حضور کی اولاد بھی ممتاز ہے۔ اگر فیصلہ ربی ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہوتا، میں بھی ابراہیم زندہ بھی رہتے انہیں نبوت بھی ملتی، کیونکہ وہ حضور کے بیٹے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور ان میں یہ ساری صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اگر جو نبی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ساری شرطیں، وہ سارا چیزیں حضرت ابراہیم میں پائی جاتی تھیں کہ وہ بڑے ہوتے تو وصف نبوت کے لائق تھے کہ انہیں نبوت ملتی، لیکن اللہ کے ہاں فیصلہ تھا کہ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے چھوٹی زندگی میں اللہ پاک نے ان کو اپنے پاس بولا۔ یہی ہے کہ ابراہیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بیٹا ابراہیم جنت میں ہے، حضور کا بیٹا جو ہوا، اور پھر حضور فرماتے ہیں صرف جنت میں نہیں، کیونکہ وہ یہ رضاعت کی عمر میں فوت ہو گئے تھے نا، تو میں میرے بیٹے کو جنت میں دودھ پلانے والی ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے۔ اس طرح اپنے بیٹے قاسم ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ انہیں بھی جنت میں دودھ پلانے والی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضور ہے نا، تو حضور کی اولاد ہے، تو باقی بتاؤ نا مجھے کہاں یہ حدیث پاک کو لا بتاؤ کہ باقی اولاد فوت ہو تو پھر جنت میں بھی دودھ پلایا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں میرے بیٹے کو جنت میں دودھ پلایا جا رہا ہے، قاسم کو بھی پلانے والی ہے، ابراہیم کو بھی پلانے والی ہے، اور کھڑے زمین پہ ہیں اور جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور اپنے بیٹے کے بتا رہے ہیں میرا بیٹا کہاں ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی، اس لیے اعلیٰ حضرت میں نے سنا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا شکر ہے میں سید نہیں ہوں، سنا تھا میں نے، لیکن لوگوں نے کہنا تھا کہ کیونکہ سید جو ہیں تو اپنی بات کرتے ہیں، مجھ پہ یہ تانا ہونا تھا، لیکن میں تو پٹھان ہوں۔ اعلیٰ حضرت خان ہیں، کیا ہیں؟ تو خانوں میں بھی ایسے خان ہوئے ہیں کہ ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت ہے، اور ہمیں بھی اس پہ فخر ہے کہ ہم بھی خان ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت خان ہیں، لیکن یہ کون سے خان ہیں جو ایبٹ آباد میں ہیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، اتنی محبت کی آل رسول سے، اتنی محبت ہے کبھی آپ پڑھیں آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ ایسے تو نہیں ساری طرف اعلیٰ حضرت کا نام، سید ایسے قدموں میں گر جاتے تھے اعلیٰ حضرت، اور ان کی بات نہیں ٹالتے تھے اعلیٰ حضرت، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ایک میں بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت مرتبہ میں کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر ہے جس کی ہر گھڑی حضور کے دربار میں گزرے اور جس پہ ہر گھڑی انوار برسیں، انہیں کھانا، ان کی تو ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے، کھانے تو ہمارے لیے ہیں، ہم کھاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو ناشتے کا مسئلہ تھا تو اعلیٰ حضرت نہیں کھاتے تھے، نہ کسی کی مانتے تھے، تو انہیں پتا تھا کہ وہ بھی ہیں جن کی مانتے ہیں۔ تو سید صاحب سے کہا آپ اعلیٰ حضرت کو کہیں گے تو پھر کام بنے گا۔ وہ آگے انہوں نے کہا ناشتہ کریں، انہوں نے کہا اگر آپ نے نہ کیا بلکہ کہا میری گھر والی نے بنا کے بھیجا، کوئی اس طرح کی بات کی تو میں حضور کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگا دوں گا۔ بس اعلیٰ حضرت نے ناشتہ لے لیا۔ سادات کا انکار نہیں کرتے تھے اعلیٰ حضرت، غیر شرینہ سادات جو کہتے تھے، اعلیٰ حضرت سادات کو نہیں دیکھ رہے تھے، رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بیٹے حضور کے ہیں، آل حضور کی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے۔ تو یہ آج اعلیٰ حضرت پہ بھونک رہے ہیں، انہیں پتہ ہی اعلیٰ حضرت کی حالت کیا تھی، اور حضرت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک میں سیر آپ کو تھوڑی سی کرا کے بات کو ختم کرتا ہوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ اعلیٰ حضرت ذی مرتبت نے اس پہ بحث کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بحث کی۔ علامہ مناوی، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جامع الصغیر، اس کی انہوں نے شرح کی ہے۔
وہ علامہ مناوی ہیں، اس شرح میں یہ لکھتی ہیں کہ یہ جو ہے نا سید الاستغفار، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور تو ہمارے تو وظیفے میں موجود ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عاتیک، ویسے ساروں کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ سید الاستغفار ہے، انہیں استغفار کا سردار کیا ہے ان کلمات کو، تو حضور نے یہ سکھائے ہیں، جو یہ پڑھنے والا ہے نا فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جو یہ کلمات پڑھنے والا، پھر بولو، جو یہ کلمات پڑھنے والا وہ کہاں داخل ہوگا؟ تو آپ کو نہیں جنت چاہیے؟ تو حضور نے تو ہمیں ایسے ایسے کلمات دی، اور اس میں کیا ہے؟ عاجزی ہی عاجزی ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی ہے، توحید ہے پہلے، لا الہ الا انت خلقتنی، کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اور کچھ بھی نہیں ہوں، میں عاجزی کا پتلا ہوں، کمینہ ہوں مالک، ذلیل ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہی سارا کچھ ہے، وانا عبدک، یہ ہمارا تعارف ہے۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم اس کے بندے ہیں، یہی تعارف ہے۔ وہ کہتا میں چودھری ہوں، کہا چودھری کہاں ہوئے گا تم؟ کہاں بھی چودھری نہیں ہے، سارے تم ایسے ہی ہو، جو ہیں انہوں نے کہا مالک ہم تیرے بندے ہیں، اور بندگی میں کیا ہے؟ سارا کچھ بندگی ہی میں، اور بندگی جہاں ہوتی ہے وہ عاجزی ہوتی ہے، وہ انکساری ہوتی ہے، وہاں نہیں لیبل لگایا جائے اوپر میں بندہ ہوں، لیبل نہیں، اس کا کردار بتائے گا یہ کسی کا بندہ ہے، یہ جھکا رہے گا، جھکا رہے گا، جھکا رہے گا، تو یہ پھر کہتا ہے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، انت خلقتنی وانا عبدک وانا عاتیک وعدک، میں تیرے وعدے پہ ہوں، جتنی میں طاقت رکھتا ہوں تیرا وعدہ نبھا رہا ہوں، لیکن جو غلطی ہوتی ہے میری طرف سے ہے، گناہ میری طرف سے ہے، یہ انداز ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ کلمات ایسے ہیں جو پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ علامہ مناوی اس کی جیسے شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں جنت میں تو ہر مومن ہی جائے گا۔ تو ان الفاظ کے پڑھنے کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ ہمارے علماء جنہوں نے محنت کی، آج اٹھ کے علماء پہ بولتے ہیں، تجھے تو علماء کا صیغہ بھی نہیں آتا، علماء کیا ہے؟ علامہ کا صیغہ بتا دو کیا ہے، علماء کسے کہتے ہیں؟ چلو اٹھ کے علماء پہ بولتے ہو، تمہیں تو بتایا ہی علماء نہیں ہے، یہ ترجمے یہ کتابیں ساری کس نے لکھی ہیں؟ علماء نے۔ تو علماء کا تو احسان ہے امت پہ کہ انہوں نے عربی کو اردو میں کیا، عربی کے اصول کے تحت ترجمے کر کے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور انہوں نے آمنہ کے لال کی شان کھول کھول کے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث ہے، عام پڑھے تو اسے کیا سمجھ آئیں گی؟ سارے مومن جنت میں جائیں گے، جو ایمان سے جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو علامہ مناوی کہتے ہیں پھر ان کلمات کی خصوصیت کیا ہے؟ اس حدیث پاک کی خصوصیت کیا ہے؟ جبکہ جو یہ نہیں پڑھنے والا وہ بھی ایمان سے جائے تو جنت میں جائے گا، تو یہ پڑھنے والے جنت میں جائے گا، تو فرق کیا ہوا؟ فرق تو ہونا چاہیے نا کہ آپ نے بطور خاص فرمایا ہے۔ تو پھر علامہ مناوی شرح کرتے ہوئے دو مطلب بیان کرتے ہیں۔ کتنے؟ ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں جو مومن یہ کلمات پڑھتا ہے اور یہ استغفار کرتا ہے، سید الاستغفار، وہ جب مرے گا نا ایمان کی حالت میں، جب وہ دنیا سے جائے گا تو فرماتے ہیں یا تو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر وہ جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا، بغیر، کیونکہ ہر مومن جائے گا لیکن اس کا حساب بھی نہیں ہوگا جو یہ کلمات پڑھنے کا۔ یا علامہ مناوی کہتے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جانے والی ہے نا، اولین آخرین، جو سب سے پہلے، یہ ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس میں یہ نہیں کہ وہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فرض تو پڑھنا ہے، بہت عبادت کرتا ہے تو پھر جا کے ان کے ساتھ جائے گا، میں ان کلمات کے برکت سے یہ شان مل جائے گی کہ بغیر حساب کے بھی یہ بھی ہیں، اولین جو پہلے ہیں انہی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ دوسری سیر کرانی تھی۔ اب دوسری حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد، یعنی اس کا مفہوم ہے ان پہ جہنم حرام ہے، ان پہ وہ یہ جنت میں جائیں گے، ذریہ۔ تو اب امام علامہ مناوی وہاں کہہ گئے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس نے تو ایمان سے گیا تو جنت میں جائے گا، تو اس حدیث کا جو حضور نے ذکر کیا ہے یہ تو بطور خاص ہے، تو پھر اس میں فرق کرنا ہے، تو فرق کیا، لیکن یہاں علامہ مناوی رہ گئے، یہاں ادھر انہوں نے کہا کہ اس سے مراد امامین حسنین ہے، کون ہے؟ تو ادھر اعلیٰ حضرت کے نکلے، انہوں نے خاص کر دیا، ادھر کہا کہ ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہاں وہ بات کی جو علامہ مناوی نے وہاں کی، ادھر خاص کر دیا، اعلیٰ حضرت نے ادھر عام رکھا، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مومن تو ہر مومن نے جنت میں جانا ہے، اور بعد وہ ہیں جن پہ جہنم حرام ہے وہ بھی مومن ہے، تو جو سید نہیں
تو وہ بھی بغیر آگ چھوئے جنت میں جائے، اس سے کوئی نہیں۔ تو امامین حسنین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اب حضور کی آل جنت میں جائے، تو جو مومن ہے، جو آل نہیں ہے اور مومن ہے اور بغیر حساب کے جائے یا اس پہ آگ بھی نہ آئے تو وہ جائے، تو پھر حضور کے خون کا فرق کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ تو بھئی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سنو، یہاں کون سا خاص ہے کہ دونوں ہی ہیں؟ یہاں سے مراد ذریت مصطفیٰ ہے، یعنی سیدہ کی ساری ذریت ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اعلیٰ مطلب کہ دو تو ہستیاں امامین حسنین کریمین، وہ تو قطعی جنتی ہیں، وہ تو بات ہی نہیں نا۔ فرمایا ان کی جو اولاد ہیں میں اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اعلیٰ سے کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پہ امید واثق ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں امید واثق ہیں کہ امامین حسنین کریمین کی جو اولاد ہے، یہ مومن اولاد جو ان کی اولاد ہے، ہمیں امید واثق ہے اور ہم اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فضل وسیع سے انہیں جہنم میں نہیں بھیجے گا، تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ پاک انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ تو آپ شیعوں کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ انہوں نے اہل بیت کی کیا شان؟ یہ تو ذاتیات ہیں۔ اہل بیت کی اگر آپ نے ایک کہا سنی اہل بیت کی شان بیان کرتے، سنی، میں نے کہا اگر سنی نہ کرتے تو جہاں میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ سنیوں کے امام ہیں، وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی آلو ہم امید واسطے رکھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ہو حضور کی اولاد۔ اور پھر ممتاز ہے کہ جب عام مومن بھی جنت میں جائے، حضور کی آل بھی جائے، تو فرق کیا ہے؟ فرق تو کرو نا کہ وہ خون مصطفیٰ ہے، یہ خون مصطفیٰ نہیں، تو خون مصطفیٰ ممتاز ہے۔ تو فرمایا میں کہتا ہوں اور میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے علامہ مناوی کہتے ہیں سید الاستغفار کا پھر کہنے کا مطلب کیا ہے، تو اس حدیث کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا میں امام اہل سنت کہتا ہوں مجھے اللہ کے فضل عظیم سے اور فضل وسیع سے یہ امید ہے کہ میرے آقا کی جو اولاد ہے اگرچہ ان سے کمی گدائی ہو جائے گی، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہو بھی جائے پھر بھی مجھے امید ہے اللہ پاک بغیر عذاب دیے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پھر اسی شعر پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، آپ بھی بولو ذرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ کہا تجھے ایک نور پہ بیماری پڑتی ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہو ایک نور تو حضور ہیں، اس کا گھرانہ ہی نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ جل وعلا سے یا رسول، اور ان کی ہر نسبت سے پیار کرنے والی، اور ہم ہی ہیں جو پورے قرآن کو ماننے والے، یعنی ہم نے خواہش کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ ہمارا ایمان نفسانی نہیں، ہمارا ایمان شرعی ہے۔ تو جس کا ایمان شرعی ہوتا ہے وہ ڈینگی تقسیم نہیں کرتا، تو جن کا ایمان طبعی ہوتا ہے وہ ڈینگی ہوتے ہیں، ان کی تقسیم بھی ڈینگی ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کا سیدھوں میں رکھا ہے اور سیدھی ہی تقسیم بتائی ہے کہ یہ ہے، یہ بچانا ہے اس امت کو۔ یہ جو لوگ گمراہ ہیں اور حضور کی شفاعت کے منکر ہیں، تو ہم کہتے ہیں تم جہنم میں جاؤ، اس امت کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تمہاری قسمت میں جہنم میں تو دفع ہو۔ ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کی احادیث مبارکہ ہیں یہ متواتر ہیں، تواتر سے ہیں، اور تواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جو یقینی اور قطعی ہوتی ہے۔ قرآن تواتر ہے، قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا، اور یہ احادیث مبارکہ تواتر سے ہیں، مسلسل آئی ہیں اور یہ قطعیت ہیں۔ ایسے لوگ بدعتی ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ وہ کون ہے؟ بدعتی۔ آپ بولا کریں روزہ تو رکھا ہے، میں نے بھی رکھا ہے، کہ آپ اکیلے نے رکھا؟ حق پہ بولنے پہ نہیں، حق کی بات آئے تو پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے، نہ حاکم کو دیکھتے ہیں، نہ حاکم کے چیلوں کو دیکھتے ہیں، تو نہ شیطان کے یاروں کو دیکھتے ہیں، آمینہ کلال کو دیکھتے ہوئے اذان دیتے ہیں۔ یہ تو امام علی مقام سے بھی ہمیں درس ملا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بھی درس ملا ہے، اصحاب رسول سے ملا ہے، اہل بیت رسول سے ملا ہے۔ اس لیے آپ بولا کریں، بولنے سے دل میں نور آتا ہے اور یقیناً آتا ہے کہ میری بات تو نہیں کرنی، اللہ اس کے رسول کی کرنی ہے۔
تو اب دیکھو شفاعت مصطفیٰ حق ہے، شفاعت اس کا منکر کون ہے؟ بدعتی گمراہ، اور یہ تواتر کی احادیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور تو حضور ہیں، حضور کے صدقے اور حضور کے طفیل کتنے ہیں جو شفاعت کریں گے؟ حقیقت میں یاد رکھیں، حقیقت میں میرے آقا ہی ہیں جو شفاعت کریں گے۔ یہ بات اپنے یہ جو نقطہ دے رہا ہوں اور یہ جو حقیقت دے رہا ہوں، یا آپ کتنی کتابیں پڑھیں، ہو سکتا پھر جا کے وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں، لیکن ایک نچوڑ دے رہا ہوں جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے عطا فرمایا۔ کتنی احادیث پڑھو، پھر اس رزلٹ، اس نتیجے پر پہنچو جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے پہنچایا ہے۔ وہ کیا؟ کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ڈائریکٹ شفاعت کر سکے۔ کو ڈائریکٹ، آج یہ ڈائریکٹ جا رہی ہیں، اگر بالکل ڈائریکٹ جہنم کھلی ہے تمہارے لیے، جاؤ ڈائریکٹ، اس ہی چمڑو گے، ٹھیک ہے؟ سیدھے جا کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ڈائریکٹ ہی جاؤ۔ یہاں تو نبی بھی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکیں گے اللہ کی بارگاہ میں، آدم بھی نہیں کر سکیں گے، جو ابو البشر ہیں اور اس دنیا میں جن کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے، انبیاء میں پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اول النبی، اب اور بشروں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ بات نہیں کر سکیں گے، ڈائریکٹ بات وہ بھی نہیں کر سکیں گے، ان ڈائریکٹ بات کریں گے۔ آدم نہیں کر سکیں گے، آدم ثانی نوح نہیں کر سکیں گے۔ آدم تو اول آدم علیہ السلام ہے نا، تو دوسرے کون ہیں جن سے نسل انسانیت چلی ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور یہ مرسل ہیں، اولو العزم رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، وہ بھی نہیں ڈائریکٹ بات کر سکیں گے۔ تو جو بھی بات کرے گا حضور ہی کی بارگاہ میں کرے گا۔ ہم اسے آگے جا کے ہائی لائٹ کریں گے، ابھی تو میں بس بیس بنا رہا ہوں اور آپ کو ذرا بتا رہا ہوں کہ بنیاد کیا ہے۔ جب بنیاد صحیح ہو جائے نا تو پھر تعمیر ایسے ہی ہو جاتی ہے۔ سنی بنیاد پہ زور دیتے ہیں، بنیادیں ان کی کمزور ہیں، اس لیے کبھی جہلوی، کبھی وہ خبیث، کبھی وہ خبیث، کبھی غامدی لانتی، اور بھی ایسے خبیث ہیں ان کی جولی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جن کی بیس صحیح ہو جائے کہتے تھوکتے بھی نہیں ان ظالموں پہ، ہم پہ ہماری تو بیس ٹھیک ہو گئی ہے، سب کچھ حضور کی محبت ہے۔ جب وہ بیس ٹھیک ہو گئی پھر ان کے اوپر ایک جملہ بھی آئے گا تو وہ تعمیر ہونی شروع ہو جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جب بیس ہی نہ ہو، پاؤں ہی نہ ہو، تو نیچے گرا ہوگا، اوپر جتنے مرضی سرخی پوڈر لگائے، ہاں وہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نیچے بیس ہی کوئی نہیں، کھڑا کیسے ہونا ہے؟ ان کا یہی حال ہے، ان کی بیس ہی کوئی نہیں۔ بیس صرف حیات والے سنت جماعت کی ہے، کیونکہ اللہ محبوب بھیجا ہی آپ کو میں نے اس لیے ہے، آپ کو بھیجا اس لیے ہے کہ لوگ آپ کے ذریعے مجھے مانے، تجھے مانے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہیں مانے، مجھے مانے، اور تیرے اپنے دل میں محبوب تیرا ادب رکھیں، تعظیم کریں، تیری توقیر کریں، ادب کریں، احترام کریں۔ اسلام بھیجنے کا مقصد اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ، تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں بیس ہے ایمان، تعظیم مصطفیٰ، اس کے اوپر تعمیر ہوگی نماز، اس کے اوپر روزہ، اس کے اوپر حج، اس کے اوپر زکوٰۃ۔ اگر کچھ نہیں تو پھر فاقے، ٹیکس، ٹکریں، پھیرے، اور اگر یہ ہو تو چکر بھی عبادت بنتے ہیں، بال ان کا وبال ہوتا ہے، سنی کا کمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ عشق مصطفیٰ سے کرتا ہے، محبت مصطفیٰ سے کرتا ہے۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بے ادبیاں نہیں ہوتی، وہاں انکار نہیں ہوتے، تو جہاں شہوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، وہاں ڈنگروں کی طرح بدتمیز ہوتی ہیں۔ بلکہ ڈنگر بھی اچھے ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ بھی پیچھے چلتے ہیں، پتہ مالک ہے، یہ مالک کا کھا کے بھی بولتی ہیں، اس لیے کہا میرے آقا کی تجھ پہ عنایت نہ سہی، اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، یہ اعلیٰ حضرت، تیرا کھائیں کس کو ڈائریکٹ مل رہا ہے؟ بدبخت ہو، قرآن و حدیث کے منکر ہو، کس کو ڈائریکٹ مل رہا ہے؟ اللہ نے جس کو بھی دیا ہے آمینہ کے لال کے ذریعے دیا، اور جس کو بھی دے رہا ہے انہی کے ذریعے دے رہا۔ کون سی بخاری ہے، کون سا قرآن پڑھتے ہو تم؟
نہ تم ڈائریکٹ آئے ہو نہ ڈائریکٹ بنے ہو، اور ڈائریکٹ تمہیں مل رہا ہے، نہ تجھے ڈائریکٹ، تجھے تو ملا ہی نہیں، ہمیں جو ملا ایمان ملا، ایقان ملا ہے، اللہ کی رضا ملی ہے، اور مل رہی ہے آمنہ کے لال کی نظر سے مل رہی ہے، طفیل سے مل رہی ہے۔ اصل یہ دولت ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے، میرے آقا آپ کا کھائیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں کھانے منکر کھانے خرانے والے، کھا کے ادھر پہنچتے ہیں، کیسے ہیں کہ ماں کا کھا کے ماں کے آگے بولتے ہیں، باپ کا کھا کے کہتے ہیں ابا جی تجھ ہی کچھ نہیں کیتا، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے۔ ابا ایک تھپڑ منہ تے مارے گا، اللہ نے تینوں ڈائریکٹ نہیں بھیجا، بدبختہ تجھے بھی میرا ذریعہ بنایا، اس لیے آیا تو، اب وہ حلالی ہے تو باپ کو کہتا تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں دے سکتا، ایک نہیں تھپڑ مارتا ہے ایسی اولاد کو، وہی کرتا ہے لیکن تجھے ڈائریکٹ نہیں دے رہا، اس نے مجھے وسیلہ بنایا، اور ہم سب کو بھیجا ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے بھیجا ہے، اور انہی کے ذریعے دے رہا ہے۔ اصل یہ بیس ہے جس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اگر بیس صحیح ہو جائے سارا سسٹم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا، شفاعتیں تو بہت ہیں، وہ بڑے کریں گے، انبیاء بھی کریں گے، لیکن انبیاء بھی ڈائریکٹ نہیں کریں گے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جو اس دن اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ انہی کی سنے گا اس دن، باقی تو حضور کے بعد کا سلسلہ ہے، پہلے حضور کی سنی جائے گی۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ صرف اس میں یہ نہیں، یہ تو حضور کی شفاعت کبریٰ ہے۔ کون سی شفاعت ہے؟ یاد رکھو، شفاعت کبریٰ حضور کا خاصہ ہے، شفاعت کبریٰ، اور اسے ہمیں شفاعت عامہ بھی کہتے ہیں۔ شفاعت، دو نام یاد کر لو، شفاعت شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت۔ اب کبریٰ تو سغریٰ شروع کریں تو یہ بچے بھی بیٹھے ہیں گرامر پڑھتی ہیں، لیکن انہیں کبریٰ سغریٰ کا کیا پتہ؟ جیلمی کو پوچھو کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ کبری پہنچ جائے سعودی عرب میں پل پہ، اسے کبری کہتی ہیں۔ ایسے جو پلیت ہوتے ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے۔ کبریٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے شفاعت تو اور بھی ہوں گی، لیکن سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال کو نصیب ہوگی، وہ حضور کا خاصہ ہے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، کہ اور بھی نبی شفاعت کریں گے، لیکن جو حضور کو یہ منصب شفاعت ملا کسی کو نہ ملا نہ ملے گا، وہ شفاعت کبریٰ ہے، وہ شفاعت عامہ ہے، کہ اس دن حضور ہر ایک کی سفارش کریں گے، اور اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہر ایک کی سفارش قبول فرمائے گا۔ یہ حضور کا منصب ہے، اور یہ منصب عظیم ہے، اور اس دن اللہ پاک اپنے محبوب کی خلافت عظمیٰ کو ظاہر کرے گا، اور اپنے محبوب کی نیابت عظمیٰ کو ظاہر کرے گا، اور اپنے محبوب کی شان عرفہ کو ظاہر کرے گا، کہ نبی تو مانتی ہیں، لیکن اللہ پاک اس وقت ظاہر کرے گا کہ سب سے شان والے یہ میرے محبوب ہیں، سب سے عظمت والے یہی میرے محبوب ہیں، سب سے بڑے مقام والے یہی میرے محبوب ہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان سے بڑا بھی کوئی نہیں، ان جیسا بھی کوئی نہیں، ان سے اعلیٰ بھی کوئی نہیں، ان سے عرفہ بھی کوئی نہیں، ان سے اعظم بھی کوئی نہیں۔ یہی خلیفہ اعظم ہیں، یہی سب سے عرفہ ہیں، یہی سب سے بلند و بالا ہیں۔ اس پہ بھی ہم اعلیٰ حضرت کی شعر بھی کوٹ کریں گے، یعنی میں ابھی شروع کر رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ تو یہ تھی، باقی ہیں شفاعتیں، وہ کہہ رہے کہ جزوی ہیں، خاص شفاعتیں، بعد میں انبیاء کو جو نصیب، انبیاء کے غلاموں کو، رسول اللہ کے غلاموں کو سفارش کا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ اختیار ہے، وہ کل قیامت کے دن وہ بھی شفاعت کریں گے، یعنی حفاظ بھی سفارش کریں گے، ہے کہ نہیں؟ وہ بھی بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ حافظ قرآن سفارش کرے گا، اور 10 جہنمی خاندان میں سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو حافظ قرآن کی سفارش سے کیا ہوگا؟ جائے گا جنت میں۔ یہ بھی ختم قرآن پہ کرتے ہیں۔ اب میرے پاس یہ کس چیز کو کھولوں کس کو چھوڑوں، پھر بیان لمبا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے بیماری ہی ایسی ہیں۔ ادھر کہتے ہیں حافظ قرآن سفارش کرے گا، تو جب ہم کہتے ہیں حضور سفارش کریں گے مر جاتے ہیں۔ تیرے لیے سفارش کوئی نہیں ہے، تمہارے حافظوں نے بھی جہنم میں جانا ہے، وہ کون سے حافظ ہیں؟ حافظ تو ہمارے ہیں جن کے دل میں اللہ کا پیار ہے، اللہ کے محبوب کا پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کے صدقے نے اللہ نے ہم پہ بھی یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، تو پھر قیامت کے دن 10 جہنمیوں کو سفارش کر کے انہیں جنت عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے ذریعے عطا فرمائے گا۔ یہ ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ تو بتاؤ کس کا کلمہ لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ حضور کی شفاعت کے منکر ہیں ظالم،
یہاں تو حضور کے صدقے آپ سے قرآن بھی بعمل جو ہے سفارش کرے گا. اور اتنا کوئی صرف آپ سے قرآن نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے بارے میں بھی فرمایا، حاجی کا حاجی صحیح ہو تو پھر حاجی بھی سفارش کرے گا. کون کرے گا؟ اور صرف حاجی نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی سفارش کرے گا. آپ نہیں یہ رمضان میں حدیث سنتے تو قرآن سفارش کرے گا، اور پھر اللہ عز و جل قرآن کی اس کے حق میں سفارش قبول فرمائے گا، وہ کہے گا، اور روزہ بھی سفارش کرے گا. کیا نہیں ہے؟ تو پھر یہ لوگ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ چاول کھانے جاتے ہیں ظالم، ان کی جھولیوں میں بیٹھتے ہیں کمینے، انہیں پتہ نہیں وہ ظالم ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے منکر ہیں. اور یہاں تو حضور فرماتے ہیں آپ سے قرآن بھی کرے گا، یہاں تو قرآن بھی کرے گا، یہاں تو تمہارا عمل روزہ بھی کرے گا، روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اور اللہ اس کی بھی سفارش قبول کر دے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا ہے، بھوک سے روکا ہے، قرآن نے اسے نیند سے روکا. یہ تراویحوں میں کھڑے ہو کر نفل کی صورت میں قرآن سنتا تھا، قرآن پڑھتا سنتا تھا، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ اس کی بھی سفارش قبول فرمائے گا. اور صرف یہ نہیں ہے بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھی سفارش کرے گا. کون؟ اور یہ بھی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا عالم دین بھی سفارش کرے گا. کون کرے گا؟ تو عالم دین کے لیے عدد ہی کوئی نہیں ہوگا. ایک حدیث میں عدد ہیں جتنے بھی طالب علم ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر بھی اللہ پاک فرمائے گا تیرے شاگرد ہیں تو ان کی سفارش کر، ہم ہر ایک کی سفارش تیرے سفارش ان کے حق میں قبول فرمائیں گے. ہزاروں کی لکھوں کی سفارش کرے گا عالم دین، سب قبول ہو جائیں گی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے عابد کو اللہ پاک فرمائے گا، عابد کو حضور بیان فرما رہی ہیں، عابد کو اللہ پاک فرمائے گا جنت میں داخل ہو جائے. تو جب عالم دین آئے گا میں کہا ٹھہر جا، عالم دین کو روک دیا جائے گا، عبادت گزار کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ایسے نہیں، ساری زندگی میری طرف سے پیغام دیتے رہے، لوگوں کی تانے تشنی برداشت کرتے رہے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، بیگانے بھی پہلے ہی دشمن، حاسدین بھی کھڑے ہو گئے، کمینے بھی کھڑے ہو گئے، لانتی بھی کھڑے ہو گئے، لیکن تو نے ان کی پرواہ نہیں کی. میری رضا کے لیے دین پہنچاتا رہا، ہدایت دیتا رہا، حق بات کرتا رہا، میری عزت کی رکھوالی کرتا رہا، میرے محبوب کی عزت کی رکھوالی کرتا رہا، دن و رات میرے محبوب کے پیاروں کی عزت کی رکھوالی کرتا رہا، تو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا. اتنی تکلیف تو نے سہی ہے تو آج ایسے ہی بھیج دیں گے نا؟ جو ہمارے لیے سہتا ہے ہم اس کو شان دیتے ہیں اور اس کا مقام بتاتے ہیں. روک دیا جائے گا، روک کر کہا جائے گا سفارش کر. کیا کر؟ عدد کوئی نہیں، مفہوم یہ ہے جتنوں کی تو سفارش کرے گا، تیرا کام ہے سفارش کرنا. جس مومن کی تو سفارش کرے گا ہم اسے نہیں دیکھیں گے، تو نے ہمیں دیکھا ہے، آج ہم تیری عزت دکھاتے ان کی بخشش فرمائیں گے اور جنت میں دخول عطا فرمائیں گے. یہ تو عالم دین کے لیے عدد کوئی نہیں ہے. اس لیے ہم کہا شہید کے لیے بھی عدد ہے، حاجی کے لیے بھی عدد ہے، حافظ قرآن بعمل کے لیے بھی عدد ہے، عالم کے لیے عدد نہیں. عالم کے لیے لوگ علماء پہ بولتے ہیں، یقیناً اگر علم سے نفرت کرتے ہیں تو پکے کافر ہیں، وہ خدا سے نفرت کر رہی ہیں اور اس سے ذاتی ہے، پھر بھی لانتی ہیں، پھر بھی قریب ہے کہ کفر پہ موت مریں، ان کا کلمہ چھین لیا جائے. عالم خیف علی الکفر، جو علماء کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے، کوئی ان کی ایسا مسئلہ نہیں ہے، علم ہے، علماء سے اسے نفرت ہے اور توہین بھی کرتا ہے تو پھر تو ویسے ہی خارج ہے. فرمایا خیف علی الکفر، علماء نے لکھا ہے کہ اس پہ کفر کا خوف ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے. عالم دین کے متعلق ایسی سوچنے والے کا یہ حال ہوگا تو ولی تو پھر ولی ہوتے ہیں، نبی تو پھر نبی ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے ہیں جو سفارش کریں گے، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا بچہ بھی سفارش کرے گا. کون کرے گا؟ اور وہ اپنے رب سے جھگڑے گا اور اللہ پاک فرمائے گا اے کچے بچے یوسیقت المراغب ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، جا اپنے ماں باپ کو جنم سے لے کے جنت میں لے جا. اتنا لمبا ناڑو ہوگا، جنم سے کھینچے گا والدین کو اور گھسیٹتے ہوئے جنت میں لے جائے گا. یہ دعا میں نہ کہ لال کے صدقے سے کچے بچے کی بھی سفارش قبول ہوگی. یہ کون سا دین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بلکہ آپ کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ دعا میں کہتے ہو مالک اسے شافی بنانا ہمارے لیے. نہیں دعا کرتے؟ آپ بھی کرتے ہو، وہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی بات ہے مانتے نہیں ہیں، مانتے آپ ہو تو آپ دعا کرتے ہو اے اللہ اس بچے کو شافی بنانا،
اور اسے مشفع بنانا، یعنی شافی بھی ہو اور اس کی دعا ہمارے حق میں قبول بھی ہو، اسے ہمارا فرض بنانا، کیا نہیں ہے یہ سارا کچھ؟ بچے کے لیے سماعت ہے، کچے کے لیے بھی ہے، بالغ نابالغ بچہ فوت ہوا اس کی سفارش ہے، بچی کی سفارش ہے، اور اتنی سفارشیں ہیں لیکن ساری رسول اللہ کے صدقے سے ہیں۔ اصل سفارش حضور کی ہے، اصل کس کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور جو میں نے بات کی شفاعت کبریٰ کی بات کی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کا وعدہ فرمایا۔ کس کا وعدہ فرمایا؟ عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا۔ آپ ادھر توجہ کریں اپنی، قریب ہے کہ آپ کا رب، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ مقام محمود۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، مقام محمود کیا لفظ ہے؟ یہ قرآن ہے۔ مقام جس کی تعریف کی جائے، مقام، اور حمد ہے۔ اچھا مقام کی حمد ہوتی ہے؟ بولو ذرا، مقام کی حمد ہوتی ہے؟ حمد تو حضور کی ہے، لیکن مقام دیکھو، حضور کی حمد ہے لیکن مقام کو بھی حمد کہا گیا ہے۔ یہاں تو کہہ دیے نا کہ اے حضور کی حمد ہے تو شرک کا فتویٰ لگ جائے گا، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ یہاں تو اللہ نے ایک جگہ کی بھی تعریف کا ذکر فرمایا، مقام محمودا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے، مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو انبیاء میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اللہ نے آپ سے وعدہ فرما لیا کہ محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں موجود ہے، اوتیت الشفاعہ، فرمایا مجھے شفاعت دے دی گئی، مجھے، یہ بخاری میں موجود ہے، مجھے اللہ نے شفاعت دے دی ہے۔ اب ٹائم اتنا نہیں کہ میں شفاعت کی قسمیں بھی بیان فرماؤں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ نے مجھے شفاعت عطا فرماتی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر اتنی احادیث مبارکہ ہیں جو بخاری میں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہیں، تو پھر اس کے لیے تو کافی جمعے چاہیے کہ پھر ایک ایک حدیث پاک کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اس لیے میں آپ کو اس کا ایک عطر دے رہا ہوں اور ایک خلاصہ دے رہا ہوں اور ایک نتیجہ اور ایک رزلٹ دے رہا ہوں۔ اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا، کتنا سخت دن ہوگا۔ میدان لگا ہوگا، میدان لگا ہے، ساری امتیں اکٹھی، ساری امتیں، انبیاء بھی، امتیں بھی، اور میدان کتنا بڑا وہ میدان ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں 120 صفیں، کتنی؟ تو حضور کی امت کی کتنی ہوں گی؟ 80۔ تو پیچھے کون ہے؟ یہ 80 کوئی جنمی بنا گئی، تو جنت میں کون جائے گا؟ 80 کون سی؟ میں میری امت اتنی کثیر امت حضور کی، میں 80 صفیں اور 1,24,000 پیغمبر حضور کے ماں سوا، یا 2,24,000 حضور کے ماں سوا، ان کی کتنی؟ 40، اور امت مصطفیٰ کی کتنی؟ 80۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور کی امت کتنی ہے، اور کیا نگاہ ہے آج تک قائم ہے، یہ حضور کی نگاہ سے ہے۔ اب وہ اتنا بڑا میدان ہوگا اور اتنا بڑا مجمع ہوگا، اس لیے اسے اہل جم کہتے ہیں، اہل حشر کہتے ہیں، حشر والے، اس وہ حشر بھی موجود ہے، حشر اس دن جمع ہوں گے، اولین آخرین اسی میدان میں آ جائیں گے۔ مرزئی بھی کمینے وہیں ہوگی، یا رافضی شیعہ خارجی بدتمیز سارے لانتی بھی وہیں ہوں گے، یہ بھی ادھر موجود ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے، اب یہ صحیح حدیث ہے، آپ بتائیں سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں سب سے پہلے نکلوں گا، اور ساتھ سیدنا ابو بکر ہوں گے، ساتھ فاروق اعظم ہوں گے۔ سب سے پہلے میں نکلوں گا اور پھر میرے ساتھ میری امت نکلے گی۔ یہ حضور بتا رہی ہیں، میں اور میری امت۔ اب وہ ایسا اللہ کا جلال ہوگا، اتنا جلال ہوگا، اتنا جلال ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 10 دن جتنا سورج گرم ہوتا ہے نا، ایک دن میں اتنا گرم ہوگا۔ 10 دن کا گرم سورج، اس دن اس کی اتنی تپش ہوگی، اور آپ فرماتے ہیں کہ دو کمانوں کا جو فاصلہ ہے نا، اتنا قریب آ جائے گا۔ کہاں پہنچے گا؟
ابھی تو یہ نہیں برداشت ہوتا، یہ والا 2 کمانوں کا فاصلہ ہے کتنا، میں اتنا قریب آ جائے گا، وہ سورج زمین تانبے کی مانند ہو جائے گی، تانبے کی طرح۔ اب بتاؤ جب اتنا قریب، وہ کھوپڑے بھی کہاں جائیں گے اور پاؤں کہاں جائیں گے؟ نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، ادھر بھی گرمی ادھر بھی گرمی۔ لیکن میں قربان جاؤں امام اہل سنت اعلیٰ اعظم مرتبت پہ، کیا اللہ نے نور عطا فرمایا تھا، آپ نے کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں ہے، آپ نے اس میں بھی رہنمائی فرمائی۔ آپ میں کافروں کا بھی پانی تو نیچے جائے گا نا، جب پانی آئے گا نا قد آدم تک پانی ہوگا اور زمین جذب کرے گی، پھر زمین سے نکلے گا، پھر بندے ڈوبنے شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر غوطے کھائیں گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو امتی ہیں نا حضور سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ زکام کی طرح ہوگا، حدیث ہے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا؟ جیسے زکام ہوتا ہے۔ اور کافروں، بے ایمانوں، بد مذہبوں، مرزیوں، یہ جتنے بھی لانتی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا ان کی موت انہیں گھیرے گی، انہیں موت گھیرے گی، لیکن سنی نظرے کی طرح ہوگا، آئے گا صحیح لیکن کرم ہوگا، کیونکہ اس کو پیار ہے اللہ اس کے رسول سے۔ تو یہ اتنا سخت دن ہوگا، یہ حالت ہو جائے گی، اتنی گرمی، اتنی شدت ہو جائے گی کہ پھر وہ ڈوبیں گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کہیں گے لو استشفعنا احدن، وہ اتنا بڑا مجمع ہوگا جس میں مرزئی بھی ہوں گے، لانتی بھی ہوں گے جو پہلے مانتے ہی نہیں تھے، یہ خارجی بھی ہوں گے جو حضور کے وسیلے کے منکر تھے، یہ بھی اس میں ہوں گے۔ جب پھنسے گی نا، میں تو کہتا ہوں جب ان کے مسئلہ بندہ یہ کھوتے کو بھی پیو بناتے ہیں، یہ ایسی قوم ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کہیں گے ہم کسی کو سفارشی بنائیں، ہم کسی کو استشفعنا احدن، کسی کو تو سفارشی بنائیں، وہ ہماری سفارش کرے اور اس عذاب سے بچیں، اور جہنم میں جانا قبول کر لیں گے وہ، یعنی جہنم کے لیے کافروں نے جہنم میں جانا، بدمزوں میں جہنم میں جانا ہے، لیکن یہ اتنا سخت دن ہوگا، 50,000 کا برس ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ وہ یہ تمنا کریں گے کہ جلدی حساب ہو، کہ حساب شروع ہونے سے پہلے اتنی سختی کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے کہ جلدی حساب شروع ہو جائے، اس مصیبت سے ہم نکلیں۔ تو ایک لو استشفعنا احدن، اگر ہم کسی کو سفارشی بنا لیں تاکہ وہ ہمیں اس مکان سے بچائیں اور ہمیں راحت ہو۔ اچھا قیامت کے دن یہ تصور ہوگا تو آج ہی کر لو، آج ہی مان لو۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کل جو مانے گا ادھر جا کے گئے گا، پھر روئے گا، فائدہ کوئی نہیں، ادھر ہی مر، ادھر یا لائن پہ، وگرنہ پھر رونا ہی رونا رہ جائے گا، پھر کہو گے کاش ہم بنائیں۔ اب یہ سارے کے سارے فیصلہ کیا کریں گے؟ ایک کا فیصلہ نہیں ہے، سارے جتنے بھی ادھر ہوں گے فیصلہ یہ کریں گے آؤ آدم علیہ السلام کی طرف چلیں۔ کس کی طرف چلیں؟ اور حدیث پر بعد میں موجود ہے استغاثوا، وہ آدم علیہ السلام سے استغاثہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آج ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیں، ان کی قبر نکل جاتی ہے، اور ادھر حدیث باغ میں کسی کو سفارشی بنائیں، کسی کی بارگاہ میں جا کے پناہ ہمیں ملے، ہم کسی کے سائے میں جائیں، اللہ کے عذاب سے بچیں، اس کے غضب سے بچیں، اور پھر یہ کہیں گے اس فریاد طلب کریں گے آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے فریاد رس ہو۔ اس وقت جو فریاد رس ہوگے تو تمہارا نکل جائے گا رس، تو ادھر ہی سیدھے ہو جاؤ، ادھر ہی فریاد رس میں مان لو، اللہ کی عطا سے وہ فریاد رس ہیں۔ قیامت کے دن یہ بخاری ہے، مسلم ہے، دیگر کتب حدیث کا میں نے چھوڑ دے رہا ہوں کہ جب وہ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام یہ کہیں گے کہ تم غیر اللہ کے پاس آ گئے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ویسے بھی تم نے شرک کی ہے، آج کے دن بھی شرک کر رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری ہے، ان کا مذہب یہ ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اب وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر ایسے نہیں جاتے آدم علیہ السلام کی شانیں بیان کریں گے، اللہ نے تو آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا، اللہ نے تو آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے تو آپ کے لیے فرشتوں کو جھکایا ہے، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے، آپ تو مسجود ملائکہ ہو، آپ سے ساری نسل انسانیت چلی ہے، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کا یہ مقام ہے۔ تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری،
غیر کی طرف جاؤ، غیر کی طرف جاؤ. وہ پوچھیں گے کہاں جائیں؟ کس کی؟ نوح علیہ السلام کی طرف چلے جاؤ. وہ آدم ثانی ہیں، ان سے نسل انسانیت چلی ہے، پھر ان کے پاس جاؤ. آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پاس بھیج رہے ہیں. ہم کہیں نا داتا صاحب چلے جاؤ، شرک کا فتویٰ لگ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مدینہ پاک چلے جاؤ، کہتے ہیں حرام ہے. ابن تیمیہ نے یہی بکواس کیا کہ جو حضور کے روزہ کے لیے کر کے جائے یہ حرام ہے. ہم کہا اب قبر میں بھگترا ہوگا، اس کی نسل بھی بھگتے گی. حرام تمہارے لیے تو کچھ بھی حلال نہیں، حلال تو سنیوں کے لیے، جن کے دل میں محبت ہے، جن کے دل میں ایمان ہے. قیامت تجھے بہاری نظر نہیں آئی کہ قیامت کے دن کہاں کہاں جانا ہے؟ وہاں حرام کوئی نہیں ہے، وہاں شرک کوئی نہیں ہے، ادھر شرک ہے. اور پھر اللہ عز و جل حدیث پاک میں موجود ہے کہ یہ سارے لوگ حضور کی طرف کیوں نہیں جائیں گے؟ پہلے ہی حضور کی طرف چلے جائیں. جب حضور نے سفارش کرنی ہے تو کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ بھی میں آگے جا کے راز بتاتا ہوں کیوں نہیں جائیں گے. اللہ عز و جل الہام کرے گا. موجود حدیث پاک میں اللہ عز و جل ان کے دل میں یہ ڈالے گا کہ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ. کس کے پاس؟ تو اللہ نہ ڈالتا. اچھا مرزا جیل میں جنمی جیسے کتے جو بھونکتے ہیں کہ الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الہام نبیوں پہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ولیوں پہ بھی الہام ہوتا ہے. تو یہ تو حدیث ہے کہ اللہ پاک تو دل میں ڈالتا ہے. یہ کوئی وحی تو نہیں ہوتی کہ جیسے وہی ہے تو کہ قیامت میں وہی ہوگی سب کے اوپر. الہام اللہ پاک القاء کرتا ہے، دل میں ڈالتا ہے اور رہنمائی کر دیتا ہے کہ تم نے یوں جانا ہے. اس لیے ولی جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتے ہیں اللہ پاک القاء فرماتا ہے. لوگ کتابوں سے سمجھ نہیں پاتے، وہ کتابوں کے راز کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے، وہ القاء ہوتا ہے. قیامت کے دن انہیں کون کہے گا آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ؟ انہیں کیسے کہ میں نے ادھر جانا ہے؟ یہ تو منکر ہیں، دنیا میں انکار کرتے نہیں ہیں ظالم. اب کیسے جا رہے ہیں ادھر؟ اللہ دل میں ڈالے گا جاؤ، اب پھنسے ہو جاؤ ادھر. تو میں بتاؤں ادھر بکواس کرتے تھے، تمہیں بتاؤں گا سارا کچھ بنائے ہی اسی اپنے محبوب کے لیے، ساری شانیں اسی کے لیے ہیں. اس لیے الہام کرے گا اور وہ اس الہام کے پیش نظر وہ چلیں گے آدم علیہ السلام کے پاس. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر آ کے ان کی تعریفیں کریں گے. نوح علیہ السلام بھی کہیں گے اللہ آج اتنے غضب میں ہے، مجھے اپنی فکر ہے. اللہ آج اتنے غضب میں ہے، نفسی نفسی میں نہیں بات کر سکتا، مجھے اپنی فکر ہے. یہ عالم ہوگا اس وقت، مجھے اپنی فکر ہے. اذهبوا الى غیری، تم بھی غیر کی طرف جاؤ. پھر وہ کدھر بھیجیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ جد امجد، ان کی بارگاہ میں بھیجیں گے. جب ان کی بارگاہ میں جائیں گے ان کی بھی تعریف ہوگی، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. پھر وہ رہنمائی فرمائیں گے تو موسیٰ کلیم اللہ، تو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جا کے تعریف کریں گے. کس کے پاس جانا ہے؟ کہا اس کے پاس جاؤ. وہ بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہے، یہ دروازہ بھی انہی سے کھلے گا. ان کے پاس جاؤ. اور آج کے دن وہ واحد ہستی ہیں جو امن میں ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، پڑھو بخاری تمہیں بخار آ جائے گا. کہا صرف حضور ہیں آج کے دن جو امن میں ہیں، باقی سارے نفسی نفسی ہیں. آدم سے لے کے ہر نبی نفسی نفسی ہے، ہر نبی پریشان ہے. کون کلام کرے اللہ سے؟ اللہ تو اتنے جلال میں ہے، اتنے جلال میں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، میں رہنمائی کرتا ہوں. آج ایک ہی ہیں جو امن میں ہیں، آمینہ، جو بے خوف ہیں، جو مطمئن ہیں. کون ہے؟ کافی میں بتاتا ہوں، اس طرح نہیں. فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار کے پاس. کیا شان بیان کی؟ سید ولد آدم. کہا میں بتاتا ہوں کن کے پاس تجھے بھیجوں. میں ان کے پاس تجھے بھیجا جن کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے، اور وہ ہیں جو بنی آدم کے سردار ہیں. ان کی طرف جاؤ. اور وہ وہی ہیں جو زمین سے سب سے پہلے نکلے، سب سے پہلے اپنی قبر سے وہی نکلے ہیں قیامت کے دن. پھر فرمایا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. مفہوم سارا یہ بندہ وہ خاتم النبیین ہے. وہ کون ہے؟ خاتم النبیین ہے. ان کے پاس جاؤ. اور پھر جب امت جائے گی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وقد حضر اليوم اذهبوا الى محمد. اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جاؤ آج کے دن ان کے پاس حاضر ہو جاؤ. وہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پھر حضور سے کہیں گے اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں. فَلْيَشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف. تو پتہ حضور اس وقت کیا فرمائیں گے؟ آپ مائیں گے آنا لہا وصاحب شفاعتہم،
اور تمہارا مطلوب تو میں ہوں، میں ہی شفاعت کا مالک ہوں، صاحب شفاعت حضور ہیں، میں تو شفاعت کا مالک ہوں، شفاعت تو میرے لیے ہے، میں ہی تمہارا مطلوب ہوں۔ اے لوگوں، کہاں تم بھٹکتے رہے، کہاں تم ٹھوکریں کھاتے رہے، کتنے تم ذلیل ہوئے، کہاں سے گرے، کہاں اٹھے، لیکن اس کے لیے تو میں ہوں۔ لیکن میرے امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی حدیث مبارک لکھ کر نچوڑ دیتی ہیں۔ یہ نچوڑی آپ نے دیے، کیا نچوڑ دیا؟ کہا بتاؤ، کیا غوث پاک کو نہیں پتا تھا، داتا صاحب کو نہیں پتا، صالحین کو نہیں پتا یہ بخاری میں حدیث ہے؟ کیا پوری امت کو نہیں پتا کہ بخاری میں یہ حدیث ہے؟ ان لانتیوں کو نہیں پتا بخاری میں حدیث ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں کہ شفاعت کس نے کرنی ہے؟ حضور نے۔ تو پھر یہ بھول کیوں جائیں گے؟ موافق بھی بھول جائیں گے، مخالف بھی بھول جائیں گے، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ آج تو حضور نے کہنا ہے تو کام ہونا ہے، سارے بھولیں گے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ بلائے گا، اللہ بلا کر در در پہ گرائے گا، اور گرا کر پھر محبوب کے در پہ گرا کر بتائے گا کہ یہی ہے جن کا منصب رفیع و رفیع ہے، یہی ہے جن کا منصب اعلیٰ ہے، یہی ہے جو عظیم المرتبت ہیں، یہی ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہی ہے سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ یہ بتائے گا قیامت کے دن، یہ جو بکواس کرنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا تم میرے محبوب کی بات کرتے ہو، یہاں تو آدم کی بات بھی نہیں چلے گی، شیش کی بھی نہیں چلے گی، نوح کی بھی نہیں چلے گی، اولو العزم رسل کی بھی نہیں چلے گی، ان میں اگر چلے گی تو میرے محبوب کی چلے گی، اور ہم بتائیں گے زمانے والوں کو انہی کے لیے سب کچھ کیا، انہی کے لیے عظمتیں ہیں۔ آپ حدیث سے بات سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ بیٹھے ہوں گے، کس کے اوپر ہوں گے؟ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور کرسی کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تو بیٹھنے سے باق ہے، ان بدبختوں کا مذہب اللہ بھی کرسی پہ بیٹھتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عرش پہ حضور ہوں گے، ایک روایت میں اللہ پاک اپنے محبوب کو کرسی کے اوپر بٹھائے گا، حساب و کتاب حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نبی پریشان ہوں گے، باقی تو کہاں ہیں؟ نبی پریشان ہوں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی، عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستی حضور کی پناہ چاہیں گے؟ حضور سے عرض کریں گے آپ ہمیں پناہ دیں، آپ ہماری حفاظت فرمائیں۔ آج تو اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ بڑے غضب میں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھا تو حدیث پاک میں موجود ہے، یہ پکی بات ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 3 دعائیں دیں۔ کتنی؟ ہر نبی کے لیے دعا مستجاب ہوتی، ایک دعا مجھے 3 دیں، تو میں نے ایک میں کہا اللہ میری امت کو بخش دے، ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخشے۔ دوسری دعا میں بھی یہی کہا اللہ میری امت کو بخش دے۔ 3 دعائیں تھیں تو تینوں میں کیا دعا کی؟ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو جو تیسری تھی نا، میں اخرت الثالثہ، تیسری کو مؤخر کر دیا۔ کہاں؟ کہا اس دن کے لیے مؤخر کیا جس دن الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا لیرغب، اس دن کے لیے میں نے مؤخر کی جس دن ساری مخلوق میرے در پہ آئے گی، ساری مخلوق مجھ سے پناہ مانگے گی، ساری مخلوق میری حفاظت میں آئے گی، ہر مخلوق کی توجہ میری طرف ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرمایا ابراہیم خلیل اللہ بھی میری پناہ چاہیں گے۔ اور میرے آقا تو جہاں سے یہ بھی فرمایا اور تم میں تو تمہارے امتی ابراہیم بھی ہوں گے، تمہارے امتی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، تمہارے اندر ابراہیم بھی ہوں گے، تمہارے اندر عیسیٰ بھی ہوں گے۔ یہ حضور اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ کتنا کرم ہے کہ ابراہیم بھی امتی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ بھی امتی ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں آیا تو آپ سے پہلے تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ میرے بعد ایک آنے والے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ میں نے تو آپ کی تعریف کی، میں نے تو بات کی، یہ جو میں نے خدمت کی ہے اس کے صدقے قبول فرما لیجیے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی بارگاہ میں، اس لیے میرے امام اسود بولے، آپ نے کیا کہا؟ وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ایسے نہیں اعلیٰ حضرت بولتے، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی طرف ہے۔ آپ بتاؤ سارے نبیوں میں حضور کے بعد سب سے اونچی ہستی کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ بھی حضور کی بارگاہ میں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گرا، وہ جہنم میں گرا جو ان سے مستغنی ہوا ہے۔ خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو بھی حاجت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی بارگاہ میں ہوں گے، وہ بھی ہوں گے
اور پھر جب نبی دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھڑکائیں گے. اب میں بتاتا ہوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتیں حضور کے دروازے پہ آ جائیں گی. شرک ہو گیا. ایسے گندے عقیدے سے باہر نکلے. اسے میرے امام نے کہا تھا شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. مذہب کو اختیار کرنا ہے وہ لعنتی مذہب ہے جس میں ادب مصطفیٰ نہ ہو. حضور کا در ہی تو وہ در ہے جو رب سے ملاتا ہے. اور کون سا در ہے جہاں سے رب ملتا ہے؟ ایک ہی تو در ہے باخدا خدا کا یہی ہے در. نہیں کوئی اور مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. جو یہاں نہیں وہاں سے نہیں وہاں سے آ کے نہیں. یہی در خدا ہے در مصطفیٰ ہے. آپ حضور کے در پہ آئیں گے تو پھر حضور کیا کریں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے آپ سر سجدے میں رکھ دیں گے اور وہ حمد کریں گے جو کسی نے کی نہیں نہ کر سکے گا. وہ حمد کریں. اس لیے حضور احمد ہیں. اللہ کی حمد کریں گے پورا ہفتہ سر سجدے میں رکھیں گے پورا ہفتہ. اور اللہ پاک فرمائے گا محبوب ارفع راسک. محبوب سر تو اٹھائیں. بڑا سجدہ کیا. حضور کا ایک سجدہ ہے ساری امت کی بخشش ہے. آپ کے سجدوں پہ ہمارے گزارے ہیں. آپ کی سفارش پہ ہمارے گزارے ہیں. عمل تو ضروری ہے لیکن امید حضور کی سفارش پہ ہے. حضور کی شفاعت پہ ہم امید. والحبیب الذی ترجا شفاعتہ. وہ حبیب ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. تو آپ حضور سر سجدے میں رکھیں گے امت کے لیے. سجدے میں رکھ دیا ہفتہ پورا سجدہ. ارفع راسک. محبوب سر تو اٹھائیے. سل توتا مانگے دیا جائے گا. مالک کو پتہ ہے کہ ہم مانگنا ہے پھر بھی شان دکھا رہا ہے. سل توتا مانگے دیا جائے گا. اشفع سفارش کرو محبوب. نبی کہتے ہیں ہم کلام نہیں کر سکتے. حضور فرماتے ہیں جب سارے خاموش ہوں گے میں ہی بولوں گا. یا حضور بخاری مرسلین پڑھو نا بخاری. حضور انا قائد المرسلین. میں مرسلین کا قائد ہوں گا. میں آگے ہوں گا سارے میرے پیچھے ہوں گے. لوائے حمد میرے ہاتھ میں ہوگا. عرش کی کرسی پہ میں بیٹھا ہوں گا اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. آدم اور آدم کی ساری ذریت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. اور پھر میں ہی ہوں جس کی مالک سنے گا جس کی مالک قبول فرمائے گا. سر سجدے میں ہوگا. ارفع راسک سل توتا اشفع. محبوب شفاعت تو کریں ہم قبول کریں گے ہم مانیں گے لیکن حضور سر اٹھا کے پھر اللہ کا جلوہ دیکھیں گے. اللہ کا دیدار کریں گے. دیدار کر کے پھر سجدے میں چلے جائیں. ایک ہفتہ پھر سجدہ ہوگا. پھر ارفع راسک. محبوب سر اٹھائیں. حضور سر اٹھائیں گے. سر اٹھا کے پھر سجدے میں جانے لگیں گے. اللہ کا وجہ کریم دیکھیں گے. اللہ کا دیدار کریں گے. پھر سر سے جبریل بازوؤں سے تھام لیں گے. جبریل آپ کو بازوؤں سے تھامیں گے. اب نہیں اب مانگے نا مالک کہہ رہے مانگے. پھر حضور عرض کریں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اور یہ حساب کا سلسلہ شروع ہوگا. پھر جنت کا دروازہ بھی حضور کے کھٹکھٹانے سے پوچھا جائے گا کون ہے. آواز ہے کہ محمد. کہاں آپ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں. یہ کھلے گا بھی آپ کے لیے. اس لیے میں کہتا ہوں انہیں کیا پتا. اوے جو بھی مقام ملتا ہے رسول اللہ سے ملتا ہے. جنت بھی حضور سے ہے. فرمایا میں جنت میں داخل ہوں گا میرے ساتھ میری امت میرے پیچھے پیچھے داخل ہوگی. یہ حضور بیان فرما رہے ہیں. تو جب یہ حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور حضور کے کہنے سے ہوگا اس وقت نبیین مرسلین صدیقین شہداء صالحین یہ تو پہلے ہی ہیں منکرین بدبخت بھی ہر ایک جب حضور کی یہ شان دیکھیں گے نا کہ جہاں کوئی نبی نہیں بول سکا حضور بول رہے ہیں. حضور کی سنی بھی جاری ہے. یہ مقام شفاعت دیکھیں گے. مقام محمود دیکھیں گے. عرش کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھیں گے اور حضور کے ہاتھ میں ملکیت دیکھیں گے اور حضور کی شان دیکھیں گے اور یہ مشکل کشائی حاجت روائی دیکھیں گے. تو اس وقت ہر ایک اولین بھی آخرین بھی حدیث پاک میں آتا ہر ایک حمد مصطفیٰ کرنی شروع کر دے گا. ہر ایک حضور کی حمد کرے گا. آج لوگ تو فتوے لگا رہی ہیں. وہاں تو اتنی بڑی محفل ہوگی جس میں اپنے بھی ہوں گے غیر بھی ہوں گے. موضوع کیا ہوگا؟ شان مصطفیٰ اور حمد مصطفیٰ ہوگی. اسی کو میرے رب نے فرمایا عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا. محمود مقام محمود تجھے دیا ہے اول اور آخرین تیری شان دے کر تیرے گیت گائیں گے. اس لیے امام اہل سنت نے کہا تھا لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت اسی مرتبہ بڑی کمال گفتگو کی. اب سارے نبیین سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں
حاضری ہوگی تو پہلے ہی مالک بلا لیتا. ہاں حضور کا اگر پہلے بلا دیتا تو مقام کیسے ظاہر ہوتا. اللہ نے تو اپنے محبوب کا مقام ظاہر کرنا تھا, آپ کی شان کو ظاہر کرنا تھا, اس لیے ادھر ادھر بھیجا ہے. اس پہ اعلیٰ حضرت نے وہ جو شعر لکھی ہیں, اعلیٰ نے کہا کہ خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی. خلیل و نجی صفی و مسیح سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی. یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ یہ خلق کہاں سے کہاں تک گئی ہے, صرف کس کے لیے؟ میرے آقا آپ کے لیے. یہ خلق وہاں سے وہاں گئی. لیکن بات آگے تھوڑی سی اور میں کرتا چلوں. انبیاء بھی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے لیکن پھر بھی بات نہیں کر سکیں گے اللہ سے. پھر جو بھی بات کرے گا حضور کی بارگاہ میں کرے گا, اور حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اس نبی نے فلاں فلاں کے لیے شفاعت چاہیے, میں زیادہ کی چاہتا ہوں. حضور اور کرم فرمائیں گے, حضور ان کی بھی جو وہ کریں گے اس سے بھی زیادہ کی اللہ اپنے محبوبی قبول فرمائے گا. ہر نبی حضور کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کوئی بھی بات نہیں کرے گا. اس لیے حضور صاحب الوسیلہ ہیں کہ حضور کا وسیلہ کوئی نہیں ہے اور حضور سب کے وسیلہ ہیں. صاحب الوسیلہ ڈائریکٹ حضور کی ذات ہے جو اللہ سے بات کرے گی, اور حضور ہی کی ذات ہے جن کی وجہ سے مشکل کشائی ہوگی, حاجت روائی ہوگی. اور یہ سلسلہ جو ہے شفاعت کبریٰ کا یہ حضور کے سر پہ ہے. بس یہ سلسلہ جب شروع ہوگا اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں میں کہاں ہوں گا؟ میں پل صراط پہ ہوں گا, میں میزان پہ ہوں گا. تو پل صراط پہ ہوں گا تو پھر کیا کہوں گا؟ اپنی امت دے کے رب سلم, مالک سلامت رکھنا, میرے ہیں نا, سلامت رکھنا سلامت رکھنا. تو اعلیٰ حضرت کی روح وجد میں آ گئی. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. پیچھے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت ذی مرتبت کہتے ہیں پل سے گزارو, پل سے کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے گزارو کہ راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے, اے رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. جب حضور نے کہہ دیا مالک سلامت رکھنا سلامت رکھنا, تو رضا کس چیز کی پریشانی ہے کہ جب آمینہ کے لال نے کہہ دیا پھر سلامتی سے جائیں گے. ایسے لجبال آقا ہیں کہ حضور کہاں کہاں ہوں گے اس دنیا میں. حضور نے بتایا میں فلاں جگہ ہوں گا, میں فلاں جگہ ہوں گا, فلاں جگہ ہوں گا. امت پہ مشکل بنی ہے. تو آج ہم حضور کو یاد نہ کریں. آج قبر میں بھی حضور ہمارے لیے استغفار کر رہی, آج بھی. اور جب دنیا سے گئے تو شیر خدا نے سنا, اس وقت بھی حضور کہہ رہے تھے مالک میری امت کو بخش دے. اور جب آئے تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے مالک میری امت کو بخش دے, میری امت. جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر بھی امت گئے, پھر بھی امت. آج بھی روزہ میں امت, کل قیامت کے دن بھی امت. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا, آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں, بیان تو کافی لمبا ہے لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے. آخری بات ہے وہ کیا؟ اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا محبوب سے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کو اتنا دوں گا کہ محبوب تو راضی ہو جائے گا. آپ کی سبحان اللہ کام نہیں کہ بعض لوگ پہنچ جاتے ہیں نا عرش پہ, تو جو عرش پہ نہیں پہنچے وہ فرش پہ ہی ہیں, تو وہ تو ہونا جو مدینے میں پہنچے ہیں اس کی سبحان اللہ زیادہ نکلنی چاہیے. یہ تو وہ بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم اسی پہ چل رہے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس امید پہ چل رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ منصب دیا ہے. اور حضور اتنے کریم ہیں. دیکھو اللہ نے مطلق دے دیا تھا, یعنی کافر کی بھی حضور کر لیتے نا تو بھی ہو جاتی, لیکن مالک کو منظور ہی نہیں تھا. وگرنہ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ محبوب کافروں کی نہیں, اللہ نے تو اپنے محبوب پہ چھوڑ دیا تھا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کس پہ چھوڑا بتاؤ نا؟ یہ رضا حضور کی ہے کہ یہ کہا محبوب مسلمانوں کی کرنا کافروں کی نہ کرنا, یہ کہا یا خاصوں کی کرنا عاموں کی نہ کرنا, متقیوں کی کرنا ان کے درجے بلند کریں گے, گناہ گاروں کی نہ کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں میں تو بڑے بڑے گناہ گاروں کی شفاعت کروں گا. یہ اس کا مطلب نہیں کہ بڑے گناہ کرنے ہیں, لیکن حضور نے یہ فرمایا اتنی محبت ہے شفاعتی لأہل الکبائر, میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے. یہ شفاعت ہے جو امت کے لیے, یعنی کافروں کے لیے نہیں, مومنین کے لیے. وہ تو ساری کافروں منافقوں کے لیے جو حساب کا مسئلہ تھا وہ عام شفاعت تھی, لیکن یہ خاص ہے, یہ صرف غلام مصطفیٰ کے لیے.
یہ حضور کے غلاموں میں جن سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی ان کے لیے یہ خاص فرمایا شفاعتی لآل القبائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کتنے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کتنے؟ تو حضور پہ حضور ہیں. کہا مالک اور دے دے. کیا کہا؟ اتنا پیار ہے حضور کو. ہم بھی تو ذرا چکے نا مالک اور دے دے. تو ظاہر ہے حضور مانگے تو ملے کیوں نا. یہ تو کمینے ہیں. تم مانگو تمہیں جوتے کیا تمہیں لتر بھی نہیں ملنے آگ کے ملنے ہیں وہ ملیں گے. لیکن حضور کہتے ہیں مالک اور دے دے. فرمایا محبوب ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بلا حساب جنت میں جائیں گے. مانگنے پہ ہر 1000 70,000 تو بلا حساب پھر ہر 1000 کے ساتھ 70,000. پتہ نہیں 4 ارب کتنے کروڑ ہیں کہ جو ایسے جائیں گے جنت میں. اندازہ لگائیں. لیکن مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور یہ جو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے نا یہ متقیوں کی بات نہیں ہے کہ وہ متقی ہوں گے وہ تو جائیں گے متقی. تو یہ کون ہے جو ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جائے گا؟ فرمایا یہ خادم اولیاء ہوں گے یہ خدمت گزار ہوں گے. اللہ خدمت کی وجہ سے یاروں کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا. یہ حضور کی ہے. دیکھو منام حدیث سے بات تو میں حوالے دے سکتا ہوں لیکن وقت اتنے آپ تو ویسے ہی محبت والے ہو پیار والے ہو کہ یہ تو کرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی سیدنا فاروق اعظم عرض کر رہی ہیں اور سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں. تو ان کے کہنے پہ یا رسول اللہ اور کرتے ہیں زیادہ زیدنا. آپ نے جب بتایا نا اتنے جائیں گے تو سیدنا فاروق اعظم بھی تھے ابوبکر صدیق بھی تھے. کہا اور بڑھا دیں. یہ تو فاروق اعظم کا بھی دیکھو عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور بڑھا سکتی ہیں. تو حضور نے یہ تو نہیں کہا میں نہیں بڑھا سکتا آپ نے اور بڑھا دی. وہ کتنا ہے کبھی آپ حدیث پاک پڑھیں. فاروق اعظم جیسی ہستی جو ہے حضور کی عرض کر رہی ہے اتنے تو پتہ ہے ان کو یہ حضور جو چاہے ہو سکتا ہے اس طرح کا اور بڑھا دیں. وہ شاید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات پاک ہیں لیکن یہ حدیث پاک بھی اپنی جگہ موجود ہے. جو میں بتانے لگا ہوں ادھر جو ہے ابو منصور حلاج یہ جو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے لیکن ایک ان پہ آزمائش آئی تو ان سے لوگوں کو یہی سمجھ آتی انا الحق جس کی وجہ سے یعنی وہ ہوش میں بھی تھے اور زبان سے انا الحق ہوتا. اگر ہوش میں نہ ہو انا الحق ہو تو وہی بولتا ہے پھر فتویٰ نہیں ہوتا. لیکن ہوش بھی تھی انا الحق بھی تھا. ظاہر ہے پہ ہوش میں ہو انا الحق بھی ہو تو کفر ہے. تو پھر آپ کو حکم دے دیا گیا صدائے موت کا صدا کا آپ شہید ہو گئے. لیکن تفسیر روح البیان والوں نے یہ جو واقعہ لکھا ہے وہ عجیب ہی لکھا ہے. اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتے ہوئے چلتا ہوں. اس کی وجہ اعلیٰ زندگی کی اور ہے لیکن جو تفسیر روح البیان نے لکھی وہ اور ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا نا محبوب کو والا سوف یؤتی کا ربو کا فطر تھا محبوب اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ جو حضور نے اختیار کیا اعتراض کر دیا. حالانکہ دل میں تو وہ ولی تھے وہ ولی کامل تھے جنید بغدادی خلیفہ تھے لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو کلی اختیار دیا ہے. کیا دیا ہے؟ اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا محبوب کہ آپ صرف مومنین کی سفارش کرنا کافروں کی نہ کرنا. اللہ تو محبوب پہ چھوڑا تھا کہ محبوب چاہتے تو کافروں کی بھی کرتے. کہتے مالک میں کافروں کی بھی کروں گا مومنین کی بھی کروں گا اپنوں کی بھی کروں گا. تو حضور نے سے خاص کیوں کیا اپنے یاروں اپنے امتی کے لیے؟ یہ اعتراض ابو منصور حلاج ولی کامل محبت سے کیا کہ اللہ نے جب کل اختیار دیا تو محبوب نے کافروں کے لیے چھوڑ دیا اور مومنوں کے لیے خاص کر دیا امت کے لیے خاص کیا. جب یہ اعتراض کیا تو گرفت ہو گئی. سمجھ نہیں ہے؟ اگر جو اتنا سا بھی سوچتے ہیں تو یہ حال ہو جاتا ہے. تو پھر انبیاء ان کا مقدمہ لڑتے رہے انبیاء. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کس چیز پہ دی؟ آپ نے فرمایا اے حلاج بتاؤ یہ جو میں نے اختیار کیا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امت بھی جنت میں رہ جائے. یہ جو میں نے اپنی امتی کو خاص کیا بتاؤ میں نے کیا یا رب نے کیا؟ یہ ہے اصل جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ متا جب میرا بندہ میرا ہو جاتا میں اس کا ہو جاتا ہوں. اس کی زبان میری ہے اس کے کان میرے ہیں اس کی نگاہ میری ہے. اب زبان اس کی ہوتی ہے بولتا میں ہوں آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھتا میں ہوں کان اس کے ہوتے ہیں سنتا میں ہوں. کہا یہ حدیث نہیں سنی تم نے ابو حلاج تجھے نہیں پتا میں آج خود نہیں بولتا رب کی بولتا ہے اس کے جلوے ہوتے ہیں. تو نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا میرے رب پہ اعتراض کیا. میں نے خود خاص نہیں کیا بلکہ وہی ہے اسی کی مرضی اسی کی منشا ہے.
تو اس لیے اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس راہ میں قتل ہو جائے، اس کا کفارہ یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ابو منصور حلاج قتل ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیں، باادب لوگ اتنی بات کرتے تو وہ قتل ہو جائیں تو بے ادبوں کا کیا حال ہوگا، وہ کہاں بچیں گے؟ تو یہ میں بات بتانے لگا، حضور نے اس وقت عرض کی مالک میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ جائے، اور یہی ہوگا پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر یہ مجمع لگا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں ڈال رہے ہوں گے۔ حضور آرام سے بیٹھیں گے؟ نہ، حضور نہیں آرام سے بیٹھیں گے، حضور ڈھونڈیں گے اور پھر حضور آؤت ڈالیں گے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سودا کیسا ہے، سودا تو محبوب سے ہوا ہے، محبوب کو رضا کا سودا ہے، محبوب تجھے راضی کرنا ہے۔ تو جب بات رضا کی ہوتی ہے پھر مال کو نہیں دیکھا دیتا، یاروں کو دیکھا جاتا۔ تو جب تعداد متعین ہوتی ہے پھر پیسوں کو دیکھا جاتا ہے، 50,000 کے ایک نوٹ بھی ود نہ چلا جائے، پورا پورا ہی دینا ہے۔ لیکن جہاں ہو یار تو آ جا تجھے راضی کرنا ہے، تو جب راضی کرنے کی بات آتی ہے پھر تعداد نہیں دیکھی جاتی، پھر یار کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ محبوب ہم تعداد کو نہیں دیکھیں گے، ہم تیرے چہرے کو دیکھیں گے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے حضور بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی جنت میں ڈالیں گے۔ اور اللہ دیکھے گا نہیں کالی بھیڑیں ہیں، چٹی بھیڑیں ہیں، کیسی نہیں ہیں، بس اپنے محبوب کو دیکھے گا۔ وعدہ محبوب سے ہے، محبوب کو راضی کرنا ہے، اس لیے حضور ڈالتے جائیں گے، رب کرم فرماتا جائے گا، حضور ڈالتے جائیں گے تو وہاں ایسے بھی ہوں گے، حالت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں واہ کاز لیتی ہے پرہیزگاری، واہ واہ کیا ہی شفاعت ہے کہ پرہیزگار بھی کہیں گے آج ہمیں بھی کوئی ادھارا گناہ دے دے، حضور ہمیں بھی پکڑ کے جنت میں ڈال دیں۔ یعنی کوئی ایسا بھی انداز ہوگا، فتوانہ کو لگا دے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے تو اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کیا وہ خوش قسمت ہوں گے جن کو حضور خود اندر ڈالیں گے، اور حضور ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، رب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا جائے گا، بس مال نہیں دیکھے گا، حضور کو دیکھتا جائے گا، حضور ڈالتے جائیں گے، ڈالتے جائیں گے، جب ایک بھی نہیں رہے گا اس وقت حضور کا چہرہ چمکے گا، جسے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، دو عالم چاہتا ہے رضائے محمد، کہ خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اس لیے رضا پہ رکھا۔ تو اتنے کریم آقا ہیں، وہ کہتے ہیں ایک امت، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جنہوں نے حضور کی رسالت کا اقرار نہیں کیا تو ان تک پہنچی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا، ان تک رسالت کا پیغام نہیں پہنچا، حضور ان کی بھی سفارش کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگاؤ حضور کی محبت دیکھو، ایک تو تم کلمہ کو ہو نا، حضور کی رسالت کی اقرار کرتے ہو، جن تک رسالت پہنچی نہیں، وہ لا الہ الا اللہ پہ رہے، وہ جہنم میں، تو حضور ان کی بھی سفارش کر دیں گے۔ حقیقت میں وہ بھی جہنم سے باہر آئیں گے تو حضور کی سفارش ہی آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور عرض کرتے جائیں گے، مالک کرم فرماتا جائے گا، حضور جس کو ڈالیں گے مالک دیکھیں گے نہیں، یار کو دیکھے گا، اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں ڈال دیں گے اللہ پاک فرمائے گا میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس لیے حضرت محترم آپ نے ان چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں نے شفاعت کبریٰ کے حوالے سے بات کی کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، سب سے بڑی شفاعت، اور باقی بھی شفاعتیں حضور ہی کی بارگاہ میں ہوں گی، اور حضور ہی عرض کریں گے کہ جس کے آقا اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، انہیں بھولنا چاہیے۔ اب رمضان کے بعد بھی 2 نمازیں ہوں گی، ایک ہوگی کہ 5 ہوں گی؟ 5، اور درود شریف صرف رمضان میں ہوگا کہ بعد میں بھی ہوگا؟ ماں کا ادب، باپ کا ادب یہاں ہوگا کہ رمضان کے بعد بھی ہوگا؟ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ، نگاہ کی پکیزگی، یعنی وہ آقا جو تمہیں کبھی بھی نہیں بھولے اور اب بھی نہیں بھول رہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان کیوں نہ ہو، لیکن اتنا نہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مالک اسے بخش دے۔ یہ حدیث ہے کہ حضور گناہ گار امتی کے لیے بھی قبر میں دعا کرتی ہیں۔ اب بھی آپ کو حضور کتنے شفیق ہیں کہ قبر میں بھی یاد رکھتے ہیں، جو نیکی کرتا ہے حضور خوش ہوتے ہیں، میرے امتی نے میری اطاعت کی ہے، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور جب کوئی نالاکی کرتا ہے پھر میرے ہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، پھر حضور کہتے ہیں مالک اسے بخش دے۔ تو جیسے کریم آقا ہیں، اس کریم آقا کی ہر وقت اطاعت کرنی چاہیے، ہر وقت اتباع کرنی چاہیے، اور اسی میں رہنا چاہیے۔ میں اپنے اسی شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا حافظ بریلوی علی رحمۃ الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ نے جہاں یہ شعر لکھے ہیں یہ بھی شعر لکھا ہے، وہ کیا؟
دیکھو کتنی شفقت ہے حضور کی اور اللہ کی کتنی مہربانی ہے، پھر بھی ہم عمل نہ کریں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دن لہو و لعب میں کھونا، دن لہو و لعب میں کھیل کود میں موبائل میں لگا دیا، اڑا دیا، دن لہو و لعب میں کھونا، شب بھر سونا، رات سو کے گزاری، دن گھوم کے گزاری، آوارگی میں گزاری۔ تو دن لہو و لعب میں کھونا، شب بھر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہا تمہیں حضور کی شرم بھی نہیں جو آقا اتنی تیری شرم رکھتی، اتنا کرم فرماتے ہیں، نہ شرم نبی اور خدا کا خوف بھی نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، خدا کا خوف بھی نہیں، تو یہ شرم نبی نہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت ہے۔ یعنی اگر وہ شعر پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے تو یہ بھی شعر اعلیٰ حضرت کا ہے کہ وہ کیسا غلام ہے کہ حضور کو دکھ پہنچائے، حضور کو تکلیف پہنچائے۔ تو اس طرح سمجھایا دن لہو و لعب میں کھونا، شب بھر سونا، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ پاک سے دعائیں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔